أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باہم ناجائز طریقے سے، مگر یہ ہو کہ لین دین تمہاری آپس کی رضامندی سے، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ ہے تم پر بے حد مہربان۔ جو شخص کرے گا ایسے کام زیادتی اور ظلم سے تو ان قریب جھونکیں گے ہم اسے بڑی آگ میں، اور ہے یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان۔ میرا یہیں تک ہے سائمہ؟ آپ کا آیت نمبر 31 تک ہے، ایک اور آیت ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اور اگر تم بچتے رہو ایسے بڑے گناہوں سے کہ منع کیا گیا ہے تم کو جن سے، تو معاف کر دیں گے ہم تمہاری چھوٹی برائیاں اور داخل کریں گے ہم تمہیں عزت و احترام کی جگہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعدکم على بعد للرجال نصیب مما اکتسبوا سعدیہ میم کو نا کاف سے ملائیے گا، میم کو مت مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ سعدیہ دوبارہ سے یہ پڑھے گا، واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ And do not wish for that by which Allah has made some of you exceed others. For men is a share of what they have earned, and for women there is a share of what they have earned. And ask Allah of His bounty. Indeed, Allah is ever of all things knowing. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. And for all we have made heirs to what is left by parents and relatives, and to those whom your oaths have bound to you, give them their share. Indeed, Allah is ever over all things a witness.
جزاک اللہ خیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء کی 29 سے 33 29 to 33 آیت کا مطالعہ کریں گے. اور آئی نو آج سب کے ماشاءاللہ بہت لمبے دن اور کافی ہیکٹک دن ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے انشاءاللہ ہماری تھکن کو دور کرا دے اور ہمیں بہت اچھی آج نیند آئے، اور اللہ کرے کہ ہمارا وقت میں برکت ہو، کہ ہمارے وقت کے اندر یہ ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تو کل سے متعلق کچھ سوال، کچھ سوچ، کچھ کویشچنز، ریفلیکشنز. کل بہت بڑا ایک جامع ٹاپک ہم نے پڑھا تھا نا، جو ہمارا پچھلے 3 دن سے چلا آ رہا تھا. شائمہ اس کے اندر میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ جو یہ بگ کویسچن مارکس ہیں ہمارے لیے، تو چلو ہم تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں مینٹلی، لیکن ہمارے جو بچے ہیں نا ان کو یہ چیزیں سیٹسفائی کرنا جو ہے نا اس کے وہ ذرا چیلنجنگ ہے. وہ ابھی بھی یہ جیسے مطلب کہ میرے بچے نے مجھے 2-3 سال پہلے پوچھا تھا کہ یہ مسلمانوں کو مسٹریسز رکھنے کی اجازت کیوں ہے، یہ جو کانکیوبائنز ہیں اور اس کا جواب تو ظاہر ہے قرآن میں بڑا صاف صاف ہے، لیکن ایک پروویژن ہے جس کو کہ ان کا ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا. جب آپ نے کل بات کی جس طرح سمجھایا تھا نا سائمہ، اس کے بعد میں نے ایکچولی اپنی بیٹی کو پھر مطلب آج میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ آیاز کے بارے میں اس کو بتایا کہ میں نے، اور اسی کانٹیکسٹ میں بتایا. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ کانٹیکسٹ کیا تھا اس وقت، کیونکہ جب بھی پہلے پڑھتی تھی مجھے بھی مطلب ایک ہمیں بھی لگتا ہے کیونکہ ہم اس وقت کے حساب سے سوچتے ہیں. تو پھر میں نے مطلب آج اس کو سمجھایا تو وہ مطلب کافی اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی. میں نے مطلب تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں جب نہیں پتا ہوتا کانٹیکسٹ کا اور کیسا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، تو پھر وہ ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے. بالکل. اچھا، اگر آپ لوگ کو یاد ہو یا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہو تو جب بھی سیرت کا مطالعہ ہوتا ہے، یا تو گریڈ 5 کی بک ہو یا گریڈ 4 کی بک ہو یا بڑے بڑوں کی بک ہو، اس میں فرسٹ چیپٹر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ فرسٹ چیپٹر جہالت کا زمانہ، جہالیت کس سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ زمانے جاہلیت کیا تھی. کیونکہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم جو جہالہ، اس کو جہالہ کہتے ہیں نا، کہ اسلام آنے سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا، اس کو ہم اس کانٹیکس کو اگر نہ سمجھیں تو ہمیں یہ سارے حقائق، یہ ساری حدود، یہ سارے احکام سمجھ ہی نہیں آئیں گے. دوسری بات ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کے لیے جو ہماری ایفرٹس ہونا سمجھانے والی، وہ ہم ایک ذریعہ ہیں، بعد میں ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ لانی ہے. بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ رادر دین آپ واز کریں، آپ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں. جب تک کہ بچہ خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں دیکھے گا، عین الیقین، اور عین الیقین کے بعد حق الیقین اس کے بعد نہیں آئے گا، اسے لگے گا امی جو ہے نا بس لیکچر دیتی رہتی ہیں، امی بس بکواس کرتی رہتی ہیں، امی کو تو کام ہی ہے. جب تک کہ بچے خود مصحف قرآن کو لے کے اپنے ہاتھوں میں یا ایپ پہ یا کچھ نہیں دیکھیں گے، انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کا کام صرف ان کو بتانا ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالنا ہے. ابھی بھی تو آپ کے دلوں میں ڈالی نا اللہ تعالیٰ نے بات. تو بچوں کو اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے سکھائیں. معنی اگر انگلش آتی ہے تو انگلش کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے قرآن ہیں، وہ آپ ان کو دیکھیں ایپ میں، اور پھر آپ ڈسکس. جب تک اللہ تعالیٰ کا کلام خود آنکھوں سے وہ نہیں دیکھیں گے، پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، ان کے دل میں نہیں اترے گا. تو آپ اس کی کوشش کریں کہ جب لیکچر دیں تو آپ کے لیکچرز ہوں، لیکن کچھ آیات جو ہوں وہ دیکھ کے وہ قرآن سے پڑھیں. Can I say something? Assalamu alaikum. We were finding it challenging to mashallah سے دونوں بچے گھر تھے، تو ہم نے پہلی دفعہ کیا ٹرائی کیا، and the credit goes to Muhammad, my husband. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن ایسے ہی کھڑے ہو کے ایک خطبہ چھوٹا سا دے دیا، کیونکہ جمعہ کے لیے نہیں جا رہے تھے. تو میں نے بلکہ کچھ فرینڈ سے شیئر بھی کیا تھا یہ.
And then he said, now it's now onwards, तो आप दोनों ने बारी लेनी है. तो वो थोड़ी सी आई रोलिंग हुई initially, लेकिन I think that worked better कि उन्होंने I was surprised and I was impressed कि उन्होंने खुद ही वो अपना टॉपिक डिसाइड करते थे और बल्कि वो हमें लेक्चर दे रहे थे, तो that worked out better instead of them being lectured because वो नहीं असर होता. खुद देखा, हाँ, पढ़ा देखा, खुद रिसर्च किया, खुद रेफरेंसेस देते थे. एक हदीस का शुरू में हदीस का दे रहे थे, फिर मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने कहा नहीं कुरान का साथ देने की कोशिश करें, तो फिर वो दोनों देते थे. और बस एक एक रेफरेंस, और वो जो छोटा सा हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं होता था, लेकिन that मगर ये है कि thanks to COVID I would say. So that was I don't know अब बच्चियों के लिए कैसे implement हो सकता है, but it worked out for boys. Thank you. मेरी बेटी तो साथ वालेकुम अस्सलाम. Sorry to cut you off guys, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. मेरा एक क्वेश्चन है, I'm so sorry, पता नहीं मैं किन ख्यालों में थी, आपको भी ईद मुबारक. हो गया, शुक्रिया. तो मेरा भी ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन था ये मिस्ट्रेस वाला, तो कैन समबडी जस्ट शॉर्टली रिव्यू के उसका क्या था, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसे नहीं मिला जिसमें मेरा ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो सके. तो कैन समबडी रिपीट प्लीज. आप डॉक्टर जुबी कल आप थी उसमें क्लास में? नहीं ना, यही तो कल मुझसे मिस हो गया, पता नहीं. हम डॉक्टर जुबी अगर आप थोड़ा सा अपने बर्निंग क्वेश्चन को थोड़ा आंच हल्की करें तो हम इसके बाद थोड़ा डिस्कस कर लें. इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि आज हमारा वो अनफॉर्चुनेटली वो टॉपिक एंड हो गया कल पे. आज हमारा नया और इंशाल्लाह हम इसको करके फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ जरूर आएंगे एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन. जरूर, ठीक है. और स्पेशली आपको सादिया बताएंगे कि सादिया हैड वेरी गुड क्वेश्चंस और वो उनके क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट्स. राइट सादिया? या अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम इस पे करेंगे. जज़ाकल्लाह डॉक्टर जुबी. अच्छा जी, इंशाल्लाह. अब हम जी जुबैदा के आने से साइमा के चेहरे पे रौनक आ जाती है. मेरा बहुत अरसे बाद जो है की आवाज मुझे बहुत प्यारी माशाल्लाह, बड़ी लाइटनिंग आवाज माशाल्लाह. जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह. चलिए जिंदाबाद. अच्छा जी, अब हम हमारा जो वो टॉपिक था जो पिछले 3 दिनों से जो चल रहा था, जिसमें हमने काफ़ी कॉप किए थे. एक तो हमने हुर्मत वाले रिश्तों पे बात की थी, फिर हमने बात की थी कि कौन से रिश्ते महरम हैं और महरम के भी रिश्तों में कौन से ट्रू महरम्स हैं और किन से सिर्फ निकाह की ममानियत है लेकिन वो महरम नहीं है. हमने इस पे भी जिक्र किया. फिर हमने महर की इम्पोर्टेंस पे भी बात की. फिर हमने लॉन्डियों के भी बारे में पढ़ा और हमने 2 किस्म की जो लॉन्डी उनके बारे में डिस्कस किया. वो वाली लॉन्डियाँ जो कि शादीशुदा हो के मालिक के पास आ जाती हैं, और एक हमने की थी जो आपके पास जो मालिक के पास हमेशा से होती है, उसके बारे में किया. और फिर हमने अहकाम मोमिन मर्दों के लिए कि लॉन्डी से किन किन शराइत पे उनके निकाह की उनकी गुंजाइश है और अल्लाह ताला क्या प्रेफर करता है मोमिन मर्दों के लिए. फिर हमने जो आखिरी की 3 आयत थी उनमें हमने रिव्यू किया कि असल में अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, अल्लाह ताला की इंटेंशन. क्योंकि लास्ट 3 आयत जो थी उसमें शुरुआत ही हो रही थी युरीदुल्लाहु, और अल्लाह ताला की मेन इंटेंशन है वो मेहरबानी करना चाहती है. यतूबा अलैकुम यतूबा अलैकुम यतूबा अलैकुम, इस पे हमारी थी एम्फसाइज. और कुफ्फार और दूसरे लोग क्या चाहते थे जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते थे, वो ये चाहते थे कि तुम जो हो महिलाना अजीमा हो जाओ, मतलब अल्लाह ताला की हुदूद से, अल्लाह ताला के रास्तों से, अल्लाह ताला की टीचिंग से दूर हो जाओ. ईस्ट एंड वेस्ट की, अल्लाह ताला ये ईस्ट चाह रहे हैं तो आप वेस्ट चाह रहे हैं लोग. तो ये बात पे किया था. अब अल्लाह ताला कुछ, अब क्योंकि हमने सूरह निसा में होता है ना, माशरती निज़ाम है, माशरती निज़ाम की रिफॉर्मिंग हो रही है, तो अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. क्या हो रहा है अब देखें इसकी इस खुतबे की इब्तिदा कैसी हो रही है. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए. अल्लाह ताला हमारी सिफात से मुखातिब है ना, सिफाती कलाम है ये. तो अल्लाह ताला अब हमारी सिफात से क्या कह रहे हैं, ए लोगों जो ईमान लाए हो. किस पे लाए हो? अल्लाह ताला पे ईमान लाए, अल्लाह ताला के दीन पे, अल्लाह ताला की किताब पे, अल्लाह ताला की शरीयत पे. अब हम हमारे लिए क्या हुक्म है? ला, नहीं, नेगेटिव हुक्म है, नहीं. ताकुलू, तुम खाओ. तुम क्या नहीं खाओ? अम्वालकुम, माल अपना, कुम अपना, तुम्हारा, बैनकुम आपस में, मतलब तुम आपस में एक दूसरे को ना माल खाओ. और कैसे माल नहीं खाओ? बिल बातिल, बातिल तरीके से, नाहक तरीके से, जुल्म वाले तरीके से तुम आपस में माल ना खाओ. अब क्योंकि बात ईमान वालों की आ गई, तो ईमान वालों तुम आपस में, मतलब मोमिन स्पेशली, तुम आपस में एक दूसरे को माल
جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ. لیکن اب اس میں نہیں ہے وہ جوئش والی ہماری ٹیچنگ نہیں آئے گی کہ وہ جوئش کہتے تھے بس جوئش جیسے یہودیوں کا تھا کہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں, نان جوئش کے ساتھ جو ہیں وہ جینٹائلز والا کام کریں گے. تو یہ نہیں, یہ ایک کامن بات ہے کہ اے ایمان والوں تم اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. آگے اب کی اس کی استثناء کیا آ رہی ہے, ایکسیپشن کیا آ رہی ہے, الا مگر سوائے ان یہ کہ تکونا تم ہو جاؤ تجارتن لین دین کا معاملہ, یہ جب تجارت کا معاملہ ہو آپس میں, جب لین دین ہو رہی ہو, اور اس میں کیا شرط ہے, ان ترادن باہمی رضامندی جب ہو اس لین دین میں منکم تمہاری, تو اس وقت جب لین دین کا جو مال ہے وہ تم کھا سکتے ہو. کیونکہ بات ہوئی جب یہ حکم آیا کہ اے ایمان والوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ باطل طریقے سے, تو مسلمانوں نے کیا کیا, ایک دوسرے کے گھر بھی آ کے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا, کیونکہ انہیں لگا کہ وہ میرے گھر آئے گا تو اگر میں ان کو 1 روٹی دے رہا ہوں, میں اس کے گھر جا کے 2 روٹی کھاؤں گا تو میں باطل میں زیادہ کھا جاؤں گا. یہ بات بھی آئی تو انہوں نے آپس میں ملنا جلنا, اپنے تعلقات, اپنا لین دین کو پیشتناب کرنا شروع کر دیا. پھر یہ کہ آپس میں تجارت کرنی شروع کی. تو اس کے اور یہ جو آیت آ رہی ہے اس کی ایک اور ایمفیسائز میں انشاءاللہ سورہ نساء میں ہی آئے گی کہ تم پہ اب کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے مومن لوگوں کے گھر میں جاؤ اور کھانا کھاؤ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ وہ احکام آگے پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو خاص طور پہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. تو سب سے پہلے ناحق طریقے کی ایگزامپلز ہماری ذہن میں کیا کیا آ رہی ہیں, چلیں اس سے شیئر کرتے ہیں. ناحق طریقے سے کوئی بتائے گا, کوئی شیئر کرے گا, جس کو ہم کہتے ہیں باطل طریقے سے. کسی کی ملکیت پہ قبضہ کر لینا, کسی کو جھوٹا قبضہ کر لیا, مطلب آپ کا حق نہیں ہے, آپ نے اس پہ قبضہ کر لیا. جس طرح ہمارے پاکستان میں وہ پراپرٹیز پہ جب تک کہ 4 دیواری نہ بناؤ خالی دیوار پہ وہ قبضہ گروپ آ جاتا ہے نا, اس کا نام بھی دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو آپ اس کے تجارت اندر کم تولیں, اور مال جو ہے آپ ان کا وہ کم کے بدلے میں, مطلب آپ نے پوری قیمت لی اس سے لیکن آپ نے ہاں مال اس کو کم دیا یا مال گندا دیا, یہ بھی تو باطل ہو گیا. بالکل ٹھیک, تجارت میں. اور کیا ہم دیکھ رہے ہیں باطل طریقے سے, سود بھی آ جاتا ہے اس میں, کیا چیز, سود آ جاتا ہے. بالکل. اچھا, سود کے اندر ایک اور بات ہے کہ ہے تو باطل, لیکن اس میں جب سود لے رہا اور دے رہا ہوتا ہے بندہ تو رضامندی تو ہو رہی ہوتی ہے اس میں, isn't it؟ تو رضامندی ہے لیکن وہ باطل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی سورہ بقرہ کی آیت میں, کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ جو خارجی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بولا ہے کہ آپس میں لین دین کو تو رضامندی سے کرو, تو سود رضامندی سے, تو خارجی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو حلال کراتے تھے, لیکن یہاں پہ باطل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے باطل کر دیا. اور سود کے بارے میں کیا ہے کام ہے کہ جو سود لے گا اس کی کھلی لڑائی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, اور اس کو انجام آخرت میں کیا ہونا ہے کہ اس کو شیطان نے ایسا مست کر دیا ہے کہ وہ خپتی ہو کے اٹھے گا, تو اس کے باطل طریقہ ویسے ہی بتا دیا. ٹھیک ہے, اور کیا. اچھا, امانت میں خیانت کرنا کس کانٹیکسٹ میں آتا ہے؟ امانت پہ خیانت کرنا بھی یہی ہو گیا نا کہ اس نے آپ کا مال دیا, اسی کانٹیکسٹ میں آئے گا. اس نے آپ کو مال دیا اور آپ نے خیانت کر دیا, یعنی کہ آپ نے کیا کر دیا, خرچ کر دیا نا, اس کا مال کھا لیا باطل طریقے سے. مجھے اپنے اس میں یہ لگتا ہے کہ میں جو ہوں ایک عام ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے, میں اتنی بڑی نہ تجارتیں کرتی ہوں, نہ کسی کے ساتھ کوئی اتنا بڑا لین دین ہے. مجھے اپنے اوپر میں یہ اپلائی کر سکتی ہوں کہ جیسے میرے پیشنٹس کی زندگی میرے پاس ایک امانت ہے, اور میں جو بھی کروں ان کے بیسٹ بینیفٹ کے لیے. اور دوسرا مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جو بلنگ کروں تو اگر میں وہ غلط کروں گی تو وہ بھی تو خیانت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بولا ہے میں کہ آپ کا اپنے کوڈ کانٹیکس میں یہ بالکل نہیں, اس کانٹیکس میں اگر آپ کا بلنگ کوڈ $40 کا ہے اور آپ 20 منٹ دے کے $40 بل کریں تو باطل طریقے سے آپ لے رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بالکل باطل طریقے سے ہو گیا. اور کیا ہماری روزمرہ میں باطل طریقے آ رہے ہیں, ناجائز طریقہ. اچھا, ایک I have a question Saima and if everybody can answer. میرے پاس 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے, خیر وہ ڈسپوائنٹ ہو گیا کیونکہ I didn't respond. جو انشورنس کمپنیوں والے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دیں گے, اور فزیوتھراپسٹ والے بھی ریفرل فی کے نام سے آتے ہیں, اور جو انشورنس کمپنیز والے آتے ہیں وہ بھیجتے ہیں کہ آپ ہمیں موٹر وہیکل ایکسیڈنٹس اور یہ والے پیشنٹس دیں, ہم نے WSIB والے ہماری فزیو پلیسز کو, اور اس طرح سے سیلز ریپ کے نام سے آئیں گے اور
like they want us to refer the patients to only their place. What category does this fit in? नहीं देखिए, इसमें तो मेरी इसमें दो किस्म की आ रहा है. एक तो ये है कि आप जिस कॉलेज से आप गवर्न हैं वो कॉलेज क्या कहता है. अगर तो कॉलेज कहता है आपके लिए, जो कि आपने जिसने आपको लाइसेंस दिया हुआ है या जिसके आप गवर्निंग बॉडी के अंदर, अगर वो कहता है दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर वो कहता है कि ये अनएथिकल है, ये नहीं करना चाहिए, तो फिर तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती ना. तो इसमें अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी गवर्निंग बॉडी क्या है, क्योंकि वो आपने उनके लिए काम किया, उन्होंने आपका काम किया, उन्होंने आपको कंपनसेशन दिया. लेकिन ये वाली बात है कि आपकी गवर्निंग बॉडी क्या कहती है, क्योंकि आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते. आप उसको दोनों क्योंकि काफी लोग उसको जस्टिफाई भी करते हैं, लेकिन आपने वो काम करना है जो कि गवर्निंग बॉडी आपकी क्या कह रही है. अगर उसने मना किया, आप उसके अगेंस्ट जाती हैं, तो फिर तो आप खिलाफ काम कर रही हैं. मेरी इस बारे में अपनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना. अच्छा, what I felt was कि अपना conscience clear, like I didn't felt comfortable. So like my conscience, you have to, अगर आप खुद को question कर रहे हो कि am I doing right, is this right or not, I won't do it. मगर I just it didn't, like I was debating, it was a conflict. So if it were a conflict, I would do it. और मॉर्मिंग की खूबी क्या होती है कि जिसमें उसको शक होता है तो वो दूर वहां से रहता नहीं है, दूर चला जाता है. तो ठीक है. लेकिन conflict of interest तो नहीं हो सकता ना इसमें, because we are not doing the physiotherapy for them, we are treating on our end. How can it be? Like Adila, somebody said it's conflict of interest. How can that be? देखिए ना, हालांकि उनका ये है कमीशन, क्योंकि वो आप जितना पेशेंट भेजेंगे तो वो आपको पर पेशेंट उतना पे करेंगे, तो उसके अंदर ये है कि आप दोनों का इंटरेस्ट है. तो मेरा ख्याल है अदीला का ये मतलब है, क्योंकि आपको पेशेंट भेजने से वो आपको इंसेंटिव दे रहे हैं कि भी आप इतने पर पेशेंट हम आपको इतना देंगे. तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि शायद अदीला अगर सुन रही है तो अगर मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वही है बेसिकली कि जैसे फर्ज करें मेरे क्लिनिक के साथ एक फार्मेसी अटैच है और मैं अपने पेशेंट को कहूँगी उसने जो है ये प्रिस्क्रिप्शन वहीं से फिल करना है उस फार्मेसी, क्योंकि फार्मेसी वाला मेरे से रेंट नहीं ले रहा. सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इसी तरह से अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट आपके एक स्पेसिफिक के पास भेजते हैं बिकॉज दे आर गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पनसेशन by any means, monetary or non-monetary, I have no idea, but I'm just saying that if there is if there is an interest involved, like compensating you in some way, then this is conflict of interest, because then you're just telling them to go to a certain place, right? एक बात है अदीला, अगर वो स्टैंडर्ड आपको जो है वो हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी फिजियोथेरेपी है और मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड वाइज वो आपको तमाम प्रिविलेजेस दे रहे हैं, तमाम आपकी एक्सरसाइजेस हो रही हैं, उसमें कहीं डंडी नहीं मार रहे, तो उसके अंदर तो फिर मेरा ख्याल है कि वैसे तो मेरा ऐसा कोई है नहीं. यहाँ पे बात ही आ जाती है क्योंकि What about bribery? नहीं देखिए, ब्राइबरी तो दूसरी बात है ना, रिश्वत. बात यहाँ पे ये आ रही है कि अगर के पेशेंट केयर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, अगर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और आपकी जो गवर्निंग बॉडी है, देखिए यू हैव टू गो विद, अगर तो उसने, और ये बड़ा क्लियरली है हमारे सीपीए, हम ये नहीं कर सकते, तो फिर हम ये नहीं कर सकते चाहे कि उसमें बेनिफिट हो. यू हैव टू बीइंग अ फैमिली डॉक्टर, यू हैव टू प्रोवाइड ऑल रिसोर्सेज. आप एक ही तरफ कन्फाइन नहीं कर सकते. इसमें ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन इन द एंड यू हैव टू अबाइड बाय द गवर्निंग अथॉरिटी दैट यू आर बीइंग वर्किंग अंडर. कंप्लेन होने का खदशा है इसके अंदर ना, कोई भी कंप्लेन कर सकता है. गवर्निंग बॉडी ने आपको मना कर दिया ना, अगर तो वो गवर्निंग बॉडी नहीं होती और आपको कोई खदशा नहीं था तो आप कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी गवर्निंग बॉडी कहती है कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, आप बायस्ड हो जाएं, आप वो तरीका ना करें, तो फिर आपको उससे इज्तनाब करना पड़ेगा क्योंकि वो रूल आ गया. मैं ब्राइबरी की बात कर रही थी एज अ जी, बातें बिल्कुल. ब्राइबरी में भी क्या हो रहा होता है कि आप क्या होता है बातिल तरीके से, क्योंकि जो रिश्वत है उसको अल्लाह ताला ने, रिश्वत लेने और देने वाले को अल्लाह ताला ने वो बातिल माल का है और उसको जहन्नुमी करार दिया, तो वो भी बिल्कुल बातिल माल है. और क्या हो गया बातिल माल इसके और भी एग्जाम्पल है. इनफैक्ट कल ही मेरे सामने किसी ने एक एग्जाम्पल की और मुझे काफी उस पर हुआ. मेरी कजिन कहने लगे कि उन्होंने अपना घर किराए पे दिया और पाकिस्तान चले गए और उनसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया कि जब वो आए तो वैसा का वैसा उन्हें मकान देना. तो जब वो आए और मकान खाली मिला तो उसमें से काफी चीजें उनकी गायब थी. वो जो किराएदार थे वो काफी सामान किचन का और चीजें वगैरह उठा के लेके चले गए.
تو وہ بھی ایک باطل کی مثال ہو گئی کہ جو کیونکہ وہ آپ کی امانت رکھی گئی تھی, آپ کا حق نہیں تھا چلے جانا. تو جیسے اگزامپل ہو گیا, آپ کسی کے گھر گئے, رہنے گئے, مہمان گئے, اور آپ نے ان کی چیزیں اپنا سمجھ کے آپ نے اٹھا لی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں, اسپیشلی بچے جاتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, دوسروں کے گھر سے کسی کے ٹوائز اٹھا لیے, کوئی چیزیں اٹھا لی, اگر تو آپ کی نظر میں آئی تو کیونکہ بچے آپ ہی کے اندر ہیں, آپ ہی کے اس میں آتے ہیں, ڈومین میں آتے ہیں, تو اگر جو بچے چیزیں ہیں تو وہ بھی واپس کرنی چاہیے. یہ بھی باطل طریقہ ہے. اسی طرح ہماری بچیاں چلی جاتی ہیں شاپ سے, یا کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ مت ٹیسٹ کیجئے, ٹھیک ہے, اور ہم وہ کھا لیتے ہیں, جہاں پہ اسپیسیفکلی الاؤڈ ہے, ٹیسٹنگ از ناٹ الاؤڈ, اور ہم کہتے ہیں ادھر ادھر دیکھا, انگور کھا لیے, جہاں مینشنڈ ہے کہ نہ کھا. تو یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں, باطل طریقے ہیں, جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا. پھر یہاں پہ بات آ گئی ہے کہ سوائے اس کے کہ آپس میں اگر تمہاری لین دین میں باہمی رضامندی ہے, تو اس میں آپس میں تم ایک دوسرے کے مال کا ایکسچینج کر رہے ہو, تو اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں. اس کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے جو ہم نے, اگر آپ کو یاد ہو, آیت دین کی جو ہم نے جو بڑی آیت پڑھی تھی, اس کے آخر جو نیکسٹ آیت تھی اس میں یہی آیت ہے نا, خطاب, کہ اگر تم فوری ٹرانزیکشنز کر رہے ہو, پیسہ لے کے پیسہ لے رہے ہو, یا پیسہ دے کے مال لے رہے ہو, تو اس میں لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ باہمی رضامندی ایک دوسرے کو پتہ ہے, تو اس میں تم ایکسچینج کر سکتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے آسانی دی ہے کہ آپس میں اگر یہ لین دین پیسے کے بدلے مٹیریل کیا ہے, یا مٹیریل کیا ہے, پیسے کا لین دین ہے, اگر دونوں بائی, اس کو کہتے ہیں بائی یا مرچنٹ یا تجارت, دونوں کی آپس میں رضامندی ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حرج نہیں دیا. اس سے ریلیٹڈ ہمیں اچھا پھر ایک اور سوال, جیسے ابھی امرین نے بات کی تھی کہ سود ہو گیا یا گیمبلنگ ہو گئی, اس میں رضامندی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں جو بندہ جو گیمبلنگ کرنے جاتا ہے, وہ اپنی خوشی سے جا رہا ہوتا ہے, اپنی خوشی سے پیسے دے رہا ہوتا ہے, سامنے والا اپنی خوشی سے کر رہا ہوتا ہے, لیکن ایون تو رضامندی ہے دونوں کی, لیکن کیا ہوگی, اس رضامندی کو باطل قرار دیا کہ وہ رضامندی اس کانٹیکسٹ میں نہیں آئے گی. پھر ہم اللہ تعالیٰ ایک اور ہمیں بات کہہ رہے ہیں, حدیث میں یہ بات واضح آتی ہے کہ اسپیشلی تجارت, ایک دوسرے کی تجارت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تجارت کیا ہے, کہ ایک دوسرے کی رضامندی اور لین دین کا نام ہے. گویا کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور دوسرے مسلمان کو تجارت کے نام پہ دھوکہ نہ دے. تو اس میں ساری جو ہم نے بات کی تھی نا کہ اچھے کو برے سے بدل دینا اور برے کو اچھے سے بدل دینا, وہ بھی اس کانٹیکس میں آتا ہے. پھر ہم بخاری کی حدیث میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب تک کہ دو شخص, یعنی کہ دو لوگ ہیں, وہ خرید و فروخت کریں, اور جب تک وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوں, ان کے لیے آپس میں اختیار ہے کہ وہ ایک ٹرمز پہ نیگوشیٹ اسی وقت کریں. جہاں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو معاملہ ان کا اب ختم ہو گیا. جب تک کہ وہ بااختیار ہوتے ہیں, جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, جہاں وہ الگ ہو گئے, ان کی ریلیشن شپ جو بائنگ کی ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے. اس میں بھی کافی آ رہا ہے کہ کب تک کہ ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ جب الگ ہوگی, کہ ایک دن تک کہ ان کے پاس ٹائم ہے کہ مل سکیں, 2 دن تک کے مل سکیں. دوسرے مذاہب میں جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ آ رہا ہے, لیکن بہرحال جو کنکلوژن ہے بخاری کی حدیث کے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ دو فریقین آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور آپس میں ایکٹیو نیگوشیشن کر رہے ہیں, ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ اچھے طریقے سے, معروف طریقے سے نیگوشیٹ کریں, اور جب وہ الگ ہو گئے, اس کا مطلب ان کی ڈیل کمپلیٹ ہو گئی, پھر وہ آپس میں اس میں نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, الا کہ انہوں نے کوئی ٹرم بتائی ہو کہ جی ہمارا بھی انسیٹلڈ معاملہ ہے, ہم اس کو بعد میں کل یا پرسوں یا اگلے ہفتے اس پہ آ کے دوبارہ ری ڈسکشن کریں گے. پھر یہ 2 حکم آئے, ایک تو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, دوسری بات ہے کہ آپس میں لین دین کو تم باہمی رضامندی سے کرو, 2 حکم. تیسرا حکم آ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور آپس میں کیا نہیں کرو, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اب اس کے نا 2 معنی لیے گئے, ایک تو اپنے آپ کو نہ مارو, یعنی کہ خودکشی نہ کرو, اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو, ٹھیک ہے, یا ایسا عمل نہ کرو جو تمہیں موت تک لے جائے, ٹھیک ہے. اور یا کیونکہ انفسکم ہم قرآن کے ڈفرینٹ کانسیپٹ میں کرتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ ورڈ انفسکم کو یوز کر رہا ہوتا ہے نفس, تو اس میں تم بھائیوں کی بات ہے تمہارے, کیونکہ تم ایک ہی نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہو نا, ایک ہی نفس سے, تو اس میں آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو.
تو یہ دونوں کانٹیکٹس آ جاتے ہیں. تو اب ہم ان دونوں کو تھوڑا سا مشاہدہ کریں گے، کیونکہ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 151 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مطلب اپنی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا گیا سوائے اس کے جو حق کے ساتھ ہو. اب حق کے ساتھ قتل کرنے کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ کوئی جان کوئی نفس اگر اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد پھیلا رہا ہو، کرپشن کر رہا ہو، تو اس کو تو حق کے ساتھ مارنے کا حکم ہے کہ فساد کو بند کیا جائے. یا کسی کو حد لگ گئی ہے جس کا قتل اس پہ لازمی ہے، یا جان کے بدلے جان، تو حق ریزن جو کہ شریعت کی روح سے ویلڈ ہے اس کے لیے حرمت وہ عمل جو ہے حرام نہیں ہے. باقی کسی کو بے وجہ مار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام عمل قرار دیا. اب جب اس میں بات آ رہی خودکشی کی بات، تو خودکشی کے کانٹیکس میں کچھ احادیث ہیں جو شیئر کروں گی. متفق علیہ کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی لوہے سے خودکشی کرے گا، مطلب اس کا جو آلہ ہوگا کوئی لوہا ہوگا یا کوئی بھی لوہے کی ویپن آپ کہہ لیجئے، وہ قیامت تک جہنم کی آگ میں اسی لوہے سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. اور جو جان بوجھ کر مرنے کی نیت سے زہر کھا لے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں وہی زہر کھاتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ عمل ناپسندیدہ تھا تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا وہ پلے اینڈ ری پلے اس کے ساتھ کراتا رہے گا. جبھی تو اس بات کو ممانعت کی گئی ہے کہ ہم عورتیں یا ہم بچے یا بہت کیا کہتے ہیں نا بس میں کھا کے مر جاؤں گی، بہت کامن کانٹیکٹس ہوتے ہیں اسپیشلی جہالت میں گاؤں میں کہ بس تم نے میری بات نہیں مانی. تو یہ بھی جو ہے حرام ہے اس طرح کی بات کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی نفس پر ظلم نہ کرو، اپنے نفس کا قتل نہ کرو. اس میں بھی علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کرو جو کہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دیں. تو اس میں وہ اگزامپل دیتے ہیں ایسے گناہ جو تمہیں ہلاکت میں ڈال دیں، اسپیشلی سود، شراب، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں اس کی پنشمنٹ حد اس کی بہت زیادہ ہے، حد پڑے گی تو تم مرو گے تو وہ تمہاری ہلاکت ہے. دوسری بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زہر آلودہ چیزیں کھانا، اس کے علاوہ کچھ کا فتویٰ سگریٹ پہ بھی ہے کہ ہمیں آپ کو آلریڈی پتہ ہے اب اس میں ڈفرینٹ آ رہا ہے، لیکن ایسی چیز کھانا، شراب پینا جو آپ کے پتہ ہے الٹیمیٹلی آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیتھ وہ کر دے گی، وہ ہے. پیور خودکشی حرام ہے. یا ایسے عمل کرنا، ایسی اٹیمپٹس کرنا جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو خودکشی آپ کو مرنے کی طرف لے جائیں گی، یا ایسی چیزیں کرنا، ایسے عمل کرنا، سلٹس کر لی یا بہت زیادہ انگریو ٹیٹوئنگ کر لیے، ڈفرینٹ آپ کو اس میں حکم آرا ملیں گے. لیکن بہرحال جو رول 101 ہے جو بچوں کو سمجھانے والے، ایسے عمل، ایسی سوچ یا ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا جو کہ آپ کے ظلم، آپ کے نفس کو قتل کی طرف لے جائے یا قتل آپ کے کرا دے. تو ایک تو یہ کانٹیکس ہو گیا. دوسرا کانٹیکس ہو گیا جو ہم نے آپس میں بات کی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنا. اب اس سلسلے میں کچھ اور حدیث ہیں کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ترمذی کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کو زخم لگے تو اس نے مطلب اس شخص کو زخم لگا اور اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا کہ تمام خون اس کا بہہ جائے، اور وہ اسی حالت میں مطلب اس نے کیا کہ اسے لگا کہ زخم ہوا ہے تو اس نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا کہ یہ جو ہے نا وہ صرف اس لیے کہ میرا جو ہے نا شاید خون رک جائے یا میرا زخم پھیلے نہیں، جبکہ ایسی کیفیت نہیں تھی. تو جب اس کا خون اتنا بہا کہ وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے اوپر فنا کرنے والی چیز عائد کی تو اس پہ میں نے جنت حرام کر دی. مطلب ایسا عمل کرنا، ایسا ایکٹ کرنا کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اس عمل سے آپ کا کیا ہوگا کہ موت واقع ہو جائے گی، تو اس عمل کو بھی اچھا نہیں سمجھا گیا، اس عمل کو بھی حرام سمجھا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے دیکھیں خودکشی کیا بندہ کیوں کرتا ہے، خودکشی کس میں کرتا ہے؟ خودکشی کی جو سوچ ہوتی ہے انسان کی کہ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ، ڈپریشن، مایوسی کی سچویشن، مایوسی ہے نا. کیونکہ سب سے بڑا فیکٹ جو ہم پڑھتے ہیں نا ڈپریشن میں، ہم پوچھیں بھائی سوسائڈل آئیڈیشن تو نہیں، وجہ کیا؟ مایوسی. اور مایوسی کس کیا نام ہے؟ مایوسی کون دلاتا ہے؟ شیطان جو سب سے پہلی جو سوچ انسانی ذہن میں لاتا ہے وہ لاتا ہے مایوسی اور کفر کی، ناشکرے پن کی. اللہ تعالیٰ نے سانس دے دی، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دی، چلے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے اعضاء تو دیے نا، آنکھیں دے دی، ناک دے دیے، کان دے دیے، بال دے دیے، ہاتھ دے دیے، منہ دے دیا.
इतनी छोटी छोटी, लेकिन क्या करता है शैतान, ये नहीं कराएगा कि तुम्हारे पास चलता फिरता हाथ पैर है या तुम्हारी, वो क्या करेगा 5 बच्चों में से जो एक बच्चा जो अगली डकलिंग होगा ना, उसी पे आप रोते मरते रहेंगे, और 4 बच्चों को आप अल्लाह कर देंगे, उसको कभी आप नहीं सोचेंगे, 4 बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे और अल्लाह ताला को शुक्र नहीं, लेकिन एक बच्चा जो कि ट्रबल होगा हर जगह, बस सारा फोकस उस पर हमारा हो जाएगा, हम बस उसके लिए हाय वारे वारे करते रहेंगे, क्योंकि वो शैतान ने बस डाल दिया बस वही बच्चा। तो शैतान का जो अमल है कि वो आपको क्या कराता है, पहले तो आपको नाशुक्रा बनाता है, ठीक है, ताकि आपको ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड खत्म हो जाए। जब आप नाशुक्री होंगे तो आप हर वक्त क्या होंगे, आप लोग डिप्रेस रहेंगे, जब डिप्रेस होंगे तो उससे मायूसी आएगी, और मायूसी से फिर क्या आएगी कि आपको आएगा कि यार ये गिल्टी, और गिल्टी से क्या होगा कि यार लाइफ इज नॉट वर्थ, लेकिन अच्छा यार जिंदगी बहुत खराब है, जिंदगी बहुत मुश्किल है, जिंदगी को मैं चल नहीं सकता, जिंदगी के साथ मैं कोऑपरेट नहीं कर सकता, लाइफ इज अनफेयर, वाई मी की कैफियत के बाद वो क्या होता है, वो तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये सोच या ये कैफियत हमारे पास रख दी है, शुक्र अदा करने की कैफियत, तो हमें जिंदगी में और आप बीइंग अ फिजिशियन आपको ये बात होगी ना कि काउंसलिंग करने में वो बंदे जो कि अप्रिशिएटिव हों, ग्रेटफुल एटीट्यूड दिखाएं, उनकी काउंसलिंग ज्यादा आसान लगती है, इजंट इट? और जो लोग जो हमेशा से स्टार्ट करते हैं वाई मी और जो कहते हैं, तो उनके लिए नो डाउट काउंसलिंग मुश्किल हो जाती है ना? तो ये शैतान का हरवा है। तो यहाँ पे जो अल्लाह ताला कह रहा है कि इसलिए हराम करार दिया गया क्योंकि शैतानी अमल, शैतान ये करेगा, और अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या कहा है कि तुम्हारा जो रिजल्ट है, अंजाम क्या है, वो जानना है। किसी ने इस पे कोई बात शेयर करनी है अपने एक्सपीरियंस से? मायूस मैंने सिर्फ ये बात शेयर करनी है कि ये सब आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर जो एक्सपीरियंस है एज अ साइकियाट्रिस्ट, जो सीरियस मेंटल इलनेस होती है उसमें वाकई ही लोगों के कंट्रोल में नहीं होता। बिल्कुल, देखें देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, राइट? एक्सेप्शन, बिल्कुल। और देखें इसीलिए हमने क्या, जब हम दुआएं मांग रहे हैं हिफाजत की दुआ में, तो अल्लाह ताला ने क्या बोला कि पनाह मांगो जुनून से, खब्त से, क्योंकि ये तो साथ देखें, जुनून को तो हम अपने वही उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में लेके जाते हैं जो खपती हो गया, लेकिन साइकोटिक जो होती है इट्स एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ व्हाट, डिप्रेशन, राइट? तो अल्लाह ताला ने उससे पनाह मंगवाई ना, बीमारी है नो डाउट। तो यही वाली बात है कि जहाँ बीमारी है उसका इलाज है, और इलाज के लिए दवा की जरूरत है, दवा के साथ साथ दुआ, तो वो तो नो डाउट। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट सादिया। लेकिन इसमें हमने जो बात करनी है वो ये कि साथ जो भी बीमारी है वो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है, और अल्लाह ताला पे हर बीमारी पे शुक्र ही अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह करना है, और उससे ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसको मुहलिक ना बना दे ना। ये जो कल हमने जो 3 दिन पहले एक दुआ पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ाम, वो सारी यही तो दुआएं कि मुहलिक बीमारी से, जुनून से, बर्स से, इन सब से अल्लाह ताला हमें बचाए। अच्छा, इसके बाद आयत नंबर जी मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर कि जनाजा भी नहीं पढ़ सकते उसका जिसने सुसाइड किया हो, क्योंकि हम एक्सपीरियंस है, हम लोग एक प्रोविंस में यहीं कनाडा में थे और नमाज जनाजा भी अलाउड नहीं है इसकी। मैन ही कमिटेड सुसाइड, तो बहुत मुश्किल था, कम्युनिटी का प्रेशर था कि अब ये मुस्लिम है और डेथ हुई है तो आए जनाजे के लिए, और मुझे ये लगता था कि शायद जनाजा की इजाजत नहीं है। तो सही कह रही हैं बुशरा, मैं इसमें कंफर्म कर लूँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे, मैंने भी रिसेंटली जब मैं प्रिपेयर करी थी तो मेरे जहन में ये इसको मैंने नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक मुझे प्रीवियस आ रहा है दैट्स ट्रू, आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम इसको कंफर्म कर लेंगे। मैं इसको लेकिन साइमा सुख से नहीं कह सकते। मैं ये सोच रही हूँ, देख जो लोग अपना सुसाइड करते हैं वो लोग अपने प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में तो होते ही नहीं है जिस वक्त वो कर रहे होते हैं। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त उनका इतना स्टेट ऑफ माइंड होता है कि वो समझ सकें कि ये हराम है या हलाल है या हम क्या कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्या मतलब अल्लाह ताला का जो है वो है, क्या है उसके लिए फरमान? मेजॉरिटी जो सुसाइड करते हैं वो उनकी प्रॉपर हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में तो होते ही नहीं है वो। बिल्कुल सही कह रही हैं अरूसा, उसमें तो हम नहीं बता सकते ना कि वो खुदकुशी जो थी उन्होंने किस स्टेट में की थी, तो अल्लाह ताला ही उनका अरूसा वैसे तो बहुत सारे नॉर्मल लोग भी एकदम पता चलता है जी कि उन्होंने अपने दे टुक देयर लाइफ, वो दिन के उन्होंने चोर्स अपने नॉर्मल किए होते हैं और फिर वो बाद में पता चलता है। डेफिनेटली इन द एंड तो यही है ना कि नियतों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है। बिल्कुल हाँ, तो ये तो ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमें कुछ वही ना, सुसाइड करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मतलब बस किस हाल में बंदा होगा जो उसने किया।
جی دیکھیے اسی لیے ہمیں جو ہے نا اس بارے میں یہ کہا گیا ہے اور ہمیں ٹیچنگ دی گئی ہے کہ چاہے ہمارا کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس طرح کی مایوسی کے کام نہیں کرنا. بالکل ہمارا یہ ہے. باقی جیسے سعدیہ نے پوائنٹ کیا کہ خاص طور پہ ڈپریشن جب بہت زیادہ کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے یا کچھ دوائیں آپ کو پرووک کر دیتی ہیں سوئسائڈ, تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی اذن سے یہ کام ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آس پاس کے لوگ اور ہم اس کیفیت پہ جو ہے آمین, نہ رہیں. محفوظ رہے, محفوظ رہے. اللہ آمین آمین. اچھا پھر آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یفعل, اور جو کوئی بھی, جو شخص بھی, یفعل فعل سے ہے, یہ کام کرے گا, ذالک یہ شبد یہ جو اوپر مینشن ہوئے ہوئے کام, یہ کام اگر کرے گا, عدوان نافرمانی والے کام, مطلب جو کوئی بھی شخص یہ نافرمانی کے کام, عدوان آپ اسے کہہ لیجئے کہ سرکشی, عدو دشمن کو کہتے ہیں, یعنی کہ اپنی باؤنڈری کو کراس کر دینا, اور وہ ظلمن اور ناحق طریقے سے, ظلم طریقے سے اگر یہ کام سارے کرے گا تو کیا ہوگا, فسوف, تو ان قریب, نسلی ہی وہ جلایا جائے گا, وہ داخل کیا جائے گا, سلی وہی صلاح کا جو روٹ ورڈ ہے اسی کا یہ صاد لام یا صاد لام واو, صلاح نماز کے لیے بھی کہتے ہیں نا, سلو سلی کہ جلانا, تو نماز کیا کہتی ہے, گناہوں کو جھاڑتی ہے, جلاتی ہے, اسی طرح وہ جلایا جائے گا. کس میں جلایا جائے گا, نارا, آگ میں. ہم اس ورڈ کو بھی ہم پڑھتے ہیں نا سورہ لہب میں, سیسلا نارن ذات لہب, رائٹ, کہ وہ ذات لہب جو تھا ابو لہب, وہ کیا کر گیا, جلایا جائے گا, آگ میں داخل کیا جائے گا, جلایا جائے گا. اس سینس میں بات آ رہی ہے کہ وہ جو شخص جو ہے جو کہ یہ سارے عمل کون سے, سرکشی اور ظلم والے کرے گا, تو اس کا بہرحال ان قریب انجام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ کیوں یوز کیا, ان قریب؟ ابھی تو لگ رہا ہے کہ قیامت پتہ نہیں کب آئے گی, حضرت آدم کو 10,000 سال ہو گئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 14,000 سال ہو گئے, پتہ نہیں کب آئے گی. لیکن جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو ہمیں ایسا لگے گا کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کی کیفیت تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جب سیکنڈ لائف دی تھی, اگر آپ کو سورہ بقرہ میں یاد ہو, جب کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد جگہ, تو ان کی کیا کیفیت تھی, ان کے ایکسپریشنز آپ کو یاد ہے کہ پتہ نہیں میں ابھی جو تھا ابھی 1 پہر سویا ہوں گا یا 2 پہر سویا ہوں گا. تو ہوگا یہی کہ جب ہم قیامت میں, جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی, قیامت والے دن میں ہمیں اپنی دنیا کی زندگی ایسی لگی ہوگی کہ 1 پہر یا بس 2 پہر, زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں, اگر پچھلے مورے 20-30 ایئرز آپ کو لگتے ہیں کہ انہیں ونک گزر گیا, آپ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آگے, یا اسپیشلی میں جو اپنے بھانجے پاکستان میں یار ابھی تو تمہیں دیکھا تھا چھوٹے ہاتھوں میں گرا تھا, ابھی تم اتنے لمبے ہو گئے, ٹائم گزر رہا ہے. تو ابھی ہمیں اس دنیا میں ٹائم کو گزرتے ہوئے وقت نہیں لگتا, تو قیامت والے دن ہم جب دنیا میں پلٹ کے دیکھیں گے تو ہمیں وہ ٹائم بہت چھوٹا لگے گا کہ 1 پہر ہم دنیا میں رہتے یا 2 پہر رہتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ورڈ یوز کریں, فسوف, اور ان قریب, بہت قریب ہی ہے, یعنی کہ قیامت کا وقت بس آ گیا. اور قیامت کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ سب سے بڑی آیت الکبریٰ قیامت کی نشانیوں کی کیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا. سب سے بڑی, the coming of the last messenger is the first biggest sign of قیامت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جائے ان قریب, ایسے وہ لوگ جو اس طرح کی حرکات کریں گے, جو ظلم پہ مبنی ہوگی, جو نافرمانی پہ مبنی ہوگی, جو سرکشی پہ مبنی ہوگی, وہ کہاں جائیں گے, ان کا داخلہ کیا ہوگا, ان کا عمل کیا ہوگا, آگ میں جلائے جائیں گے. یعنی کہ آگ میں روسٹ کرنا, بھوننا, باربیکیو ہونا ان کے لیے لازمی ہے. وَكَانَ, اور یہ جو عمل ہے وہ کانا اور ہے, ذالک, یہ کام, یہ عمل کون سا, نسلیہ نارا, اللہ, اللہ تعالیٰ پر, یسیرا, بہت ہی آسان. یسیر کا مطلب ہوتا ہے بہت, ہم پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, کام میں آسانی کر دے. یسرا, ان مع العسر یسرا, تو یسیر, یاسر, یسرا, یہ سارے ورڈ کا مطلب ہے بہت آسان, مطلب چٹکی بجانے والے, یہ آسانی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام دینا, سزا دینا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ دیکھ رہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جب آگ کے بارے میں آتے ہیں تو مرصادہ کا ورڈ آتا ہے, سورہ نبا میں آتا ہے, نارا مرصادہ. مرصادہ کا مطلب ہے کہ آگ جو ہے نا وہ گھاک لگائی گئی نا, جس سے شیر اپنے وہ کہتے ہیں نا پریڈیٹر, اپنے وکٹم یا اس کو کیا کہتے ہیں, شکار کو وہ آنکھ لگائے ہوئے بس دیکھ رہا ہے. تو جو آگ ہے نا وہ اپنے اس کو پتہ ہے میرا وکٹم کون ہے, اس سے وہ مرصاد کر کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ ایک فوکس لگا کے بیٹھی ہے, اس نے آنے اور اس نے دبوچ دینے. اور ہم آگے کی آیت میں پڑھیں گے کہ آگ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتی ہے کہ اس کے جو شعلے, اس کی جو اینکرز ہیں وہ 70 سے زیادہ ہیں, اور ہر اینکر میں جو اس کی
وہ ایک جھولی یا لٹ نکلے گی آگ کی, جو شعلے نکلیں گے وہ ایک ایک کے 70 ہیں, اور 70 میں بھی بالیاں ہیں اس طرح کی. ہم نے جب ہوگا تو اس کی تفصیل پڑھیں گے. تو وہ اپنے وکٹم کو, اپنے شکار کو وہ گھانٹے ہوئے کری ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام, اس آگ کو پکڑنا, آگ کو جلانا, کیپچر کرنا, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے چٹکیوں کا کام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہم نے کل بات کہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ تم اس طرح کے کام. اور دیکھیں یہ بات جو ہے نا, ابھی آگ کا معاملہ یہ نہیں آ رہا, شرک میں تو ہے, حقوق اللہ میں تو ہے, لیکن یہاں پہ حقوق العباد کی بات ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی سخت تنبیہ ہے کہ کسی کا مال تم نے کھایا, تم نے ناحق کسی کا مال کھا لیا, اتنی اس کی برسوں کی محنت کی کمائی تھی, اس نے خون پسینہ ایک ایک کر کے وہ پیسہ جمع کیا تھا اپنی پلاٹ لینے کے لیے, اور تم نے اس کو کھا لیا, وہ اس کی کمائی. تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی حفاظت کی, ایک معاشرے کے ضبط, نظم و ضبط کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سزائیں دی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اپنے آپ کو مار دیا, آپ مر گئے, آپ نے خودکشی کر لی, آپ کے جانے سے لوگوں پہ کیا امپیکٹ ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی فکر کرتا ہے. تم اپنی بیوی چھوڑ گئے, اپنے بچے چھوڑ گئے, بچوں نے جب تمہیں دیکھا ان کا سائیکولوجیکل کیا اثر پڑا. تو حقوق العباد پہ بھی اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے نا, وہ اتنی سخت سزائیں دے رہے ہیں. پھر ہم نے اور اوپر کیا پڑھا کہ آپس میں تم نے لین دین میں تمہاری رضامندی نہیں ہوئی, آپس میں چک چک ہو گئی, تم گئے تو اس سے اور بڑی فساد شروع ہوا. تم جب ایک ایگریمنٹ پہ نہیں آئے تو کیا ہوتا ہے, جب آپ ایگریمنٹ پہ نہیں, اب گھر جا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, غیبت ہی تو کر رہے ہوتے ہیں یار, اس نے معاملہ خراب, آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, صبح آپ کا پورا ڈے پروڈکٹیو ہی نہیں گزرتا. تو اللہ تعالیٰ ایک پروڈکٹیو سوسائٹی کو ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس ریفارم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت قوانین بنائے ہیں. اور ان دا اینڈ جس بندے کو اتقوا اللہ ہوگا, ڈر ہوگا, وہی سیدھا چل سکتا ہے. تو ان ساری بات کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک منظم معاشرہ, منظم افراد اور منظم ذریت کو کرنا ہے تاکہ ایک لیگیسی چلتی رہے آگے تک کے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ 31 میں کیا بتا رہے ہیں کہ ان اگر تجتنبو, تم اجتناب کرو, تم بچو, جنب, جیم نون باؤ, جن کہتے ہیں نا جم, سائڈ سے کہتے ہیں نا کنی کترالی, یار وہ کنی کترا کے نکل گیا, یعنی کہ سائڈ سے بچ کے نکل گیا. تو اجتناب, جم جو ہے نا, ہم اس کو بھی کہتے ہیں, پڑوسی کو بھی, یا فرینڈ کو بھی کہتے ہیں جو جم میں بیٹھا ہوتا ہے سائڈ میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے سائڈ پکڑ لی, یا تم نے اجتناب کر لیا, یا تم بچ گئے, کس سے بچے, کبائر. اب یہ سپرلیٹو ڈگری آ رہی ہے, بڑے بڑے گناہ سے. ایک تو ہوتا ہے کبیر, کبائر, یہ کبیر کی جمع ہے کبائر, ٹھیک ہے نا. تو اگر تم بڑے بڑے کس سے, بڑے بڑے ان دا بریکٹ گناہ سے, اگر تم کبائر, تم اگر بڑے بڑے گناہ سے بچ گئے. کون سے وہ گناہ, ماں جو تنہونا, تم روکے جاتے ہو, تم منع کیے جاتے ہو, نہیں سے, نون ہا یا بھی اس کا, کہ تم جو روکے جاتے ہو, انہو, اس سے, نکفر, ہم دور کریں گے, ہم کفر, ہم ہٹا دیں گے, ہم چھپا دیں گے. کیونکہ کفر کا ورڈ ہم نے کیا بولا تھا کہ کفر کا مرد ہوتا ہے جھٹلانا, دور کرنا, چھپانے. کیونکہ ایک کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ کیا کرتا ہے, بیج کو, سیڈ کو زمین میں چھپا دیتا ہے. تو ہم چھپا دیں گے, ہم دور کر دیں گے, ہم ہٹا دیں گے, انکم, تم سے. کیا ہٹا دیں گے, سیئاتکم, تمہاری برائیوں کو, تمہارے گناہوں کو. اور سیاح جو ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے آتا ہے, مطلب آپ جان بوجھ کے بھی کریں, آپ دکھا کے بھی کریں, آپ حقوق اللہ کے بھی ہو سکتے ہیں, حقوق العباد کے بھی ہو سکتے ہیں, مطلب چھوٹے چھوٹے والنٹری, انوالنٹری, سیریس, نان سیریس, برائیاں, گناہ. اور ہم کیا کریں گے, تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جس کے بارے میں ہم نے تمہیں منع کیا ہے, تو ہم تمہاری برائیوں کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم ہٹا دیں گے, چھپا دیں گے, پبلک کے سامنے نہیں لائیں گے, اریز کر دیں گے. اور پھر ہم یہ نہیں کریں گے, ہم اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَنُدْخِلْكُمْ, اور ہم تم کو داخل. اب یہ ہم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس پلورل, یہ تعظیم کے لیے آتا ہے نا. کبھی ہم کہتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں نا, ہم جب بڑے ہو کے, تو یہ تعظیماً اللہ تعالیٰ یوز کرے, اور ہم تم کو داخل کریں گے, مدخلا, داخل کرنا, کریمن, بہت ہی افضل, بہت ہی معتبر, بہت ہی عزت, بہت ہی آنریبل, بہت ہی بزرگی. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک پلیس بتائی ہے جس کو کہتے ہیں ہم اس میں ظرف, کہ ہم داخل کرنے کی جگہ جو ہوگی نا, مدخلن کریمہ, وہ بہت ہی آنریبل ہوگی, وہ بہت ہی پریشیس ہوگی, بہت ہی تعظیم والی ہوگی. اب اس میں آپ ہر
सेंस आप दे सकते हैं कि जहाँ से आप एंटर हो रहे होंगे ना, एंटर कहाँ, जन्नत में, तो जन्नत की एंट्रेंस भी आलीशान होगी। फिर वो दाखिल होने की जगह पे भी बात होता है और दाखिल होना और वो जगह, तो सारी की सारी जो होगी वो करीमन होगी, बहुत ही ऑनरेबल होगी। तो अगर इमेजिन करें जो ऑस्कर में जो रेड कार्पेट्स की आप लोग मूवी देखते हैं, तो वो भी वो एंटर नहीं होते वो उसके ऑडिटोरियम में, तो उनके लिए वो रेड कार्पेट बिछा हुआ होता है, पेपराजीज खड़े हुए होते हैं और वो आ रहे होते हैं, तो उनकी एंट्रेंस कितनी आलीशान है। मैं तो खैर एक दुनिया का एक झलकी दे रही हूँ। तो अल्लाह ताला की जब जन्नत में ये लोग दाखिल होंगे, ऐसे वो लोग जिनके बारे में वो उन्होंने इज्तनाब किया, तो उनकी एंट्रेंस कैसी होगी और उसके बाद की, तो अल्लाह ताला वो पिक्चर पेश कर रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है कबायर की। तो कबायर गुनाह के बारे में मुख्तलिफ आपको डिफरेंट हदीसों में डिफरेंट मिलेंगी, जिसमें यह है कि वो गुनाह को कबायर कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला ने या तो हद लगा दी है या तो उसके बारे में बिल्कुल डेफिनेट पनिशमेंट आ गई है, वो कबायर होते हैं, ठीक है ना। अब मुत्तफिक अलैह में की जो हदीस हमें मिलती हैं उसमें 7 या 9 जो कबायर गुनाह हैं उसमें आपको कोई दो आरा नहीं मिलेंगी, ठीक है। बाकी इमाम दहाबी की एक बुक है 70 मेजर सिंस के नाम से, 70 कबायर गुनाह, और वो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में निकाले हैं कि वो सारे कुरान का तज्जिया किया और जिन गुनाहों में हद लगती थी या जिनमें अल्लाह ताला ने कहा कि इस अमल से आग की पनिशमेंट होगी, तो वो कबायर के कॉन्टेक्स्ट में आ गई। तो मैं वो सिर्फ अहादीस पढ़ूंगी जो कि जिनमें 7 या 9 कबायर गुनाह हैं और कुछ अहादीस में अलग अलग भी बताएं। तो मुत्तफिक अलैह की हदीस में है कबायर गुनाह कौन कौन से हैं। एक तो सबसे बड़ा अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, किसी जान को किसी को कत्ल करना बगैर किसी वजूहात के, बगैर किसी हक के, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमें और भी एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि खास तौर पे किसी मुसलमान को मारना वो और ज्यादा गुनाह है, ठीक है ना। फिर आ जाता है मुसलमान के साथ गुनाह करना, बदतमीजी करना, इवन गाली देना भी गुनाह में आ जाता है, वो भी कबायर में आता है। वो मैं छोटी छोटी अहादीस में पढ़ेगा लेकिन आती इसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे बड़ा जुल्म नाजीम अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, किसी जान को नाहक कत्ल करना, जादू करना, ये 3 हो गई। फिर है सूद का लेना और देना 4, 5 है किसी यतीम का माल नाहक तरीके से खाना, और हमने पढ़ा हुआ है ना कि वो शख्स का क्या होगा, वो क्या खा रहा है, उसके बतन में क्या है, वो आग झेल रहा है, तो इस तरीके से। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि मैदान जंग के वक्त पीठ पीछे भाग जाना, अपनी पीठ दिखा के मुकाबले को छोड़ के भाग जाना। फिर मासूम औरत पर, पाक औरत पर बुहतान लगाना, ये 7 हो गए। फिर और जो 2 और ऐड इन होते हैं उसमें ये होते हैं कि अल्लाह ताला यानी कबायर किसको बोले कि माँ बाप के साथ नाफरमानी करना, माँ बाप के साथ गाली गलोच करना। तो एक सहाबी ने पूछा कि कौन होगा ये रसूल अल्लाह कि जो अपने माँ बाप के साथ गाली गलोच कर ले, मतलब ये बात सेंस में नहीं आ रही। तो जो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम अपने बाप को गाली नहीं देते लेकिन दूसरे के बाप को गाली देना। तो ऐसा ही हुआ कि तुमने अपने बाप को गाली दी, तो दूसरे के बाप को गाली देना भी जो है वो, तो ये हमें बात हल्के हल्के अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए। जो हमारे बच्चे आपस में स्लैंग्स यूज कर रहे होते हैं इस तरह की, तो वो भी बुरी बात है। किसी के बाप को, माँ को गाली देना, माँ बाप के साथ नाफरमानी करना। और फिर एक जो नवा है कबायर गुनाह, वो ये है कि बैतुल्लाह में रह के, हुदूदुल हरम में रह के उसकी हुर्मत को तोड़ना जानबूझ के, यानी कि वहां पे किसी को कत्ल कर दिया, वहां पे जानबूझ के किसी दरख्त को गिरा दिया या किसी जानवर का शिकार कर लिया, इस तरह की उसकी हुर्मत की पासदारी ना करना। तो ये हमें मिलेंगे। फिर जो डिफरेंट अहादीस में हमें छोटे छोटे कबायर की एग्जाम्पल मिलती है, वो ये होती है कि झूठ बोलना, दूसरी बात है झूठी गवाही देना, धोखे के साथ किसी का माल खा लेना, तो ये भी छोटे छोटे कबायर गुनाह में आता है। अच्छा, तो यहाँ पे होगी, तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बता रहा है कि तुम अगर इन गुनाहों से बचोगे, कबायर गुनाह से बचोगे, तो अल्लाह ताला के ऊपर है कि तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों को माफ कर देगा और तुम्हें इज्जत वाली जगह से दाखिल करेगा। अब हमें छोटी छोटी हमें एग्जाम्पल्स ही पता है ना कि अल्लाह ताला छोटे छोटे गुनाह कैसे माफ करता है। जैसे हम इस्तगफार पढ़ते हैं सुबह शाम, वो भी हमारे गुनाहों को करते। जैसे हम कफारतुल मस्जिद पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि एक महफिल में दानिस्ता नादानिस्ता हमारे गुनाह हो जाए तो कफारतुल मस्जिद उसके लिए किफायत कर जाएगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक नमाज से दूसरे नमाज के दरमियान कि जो हमारे गुनाह सरदर्द हो जाते हैं, तो एक वजू दूसरे वजू जो है उस गुनाह को धो डालता है। फिर हम क्या देखते हैं, एक जुमे से दूसरे जुमे
تک کی جو ہمارے گناہ ہوئے ہیں وہ جمعے کی نماز سے جمعے کی نماز تک کے. اور اس کا بھی پروٹوکول ہے کہ جو شخص جس نے خاص نیت سے غسل کیا ہو, خطبے میں پہلا آیا ہو اور اپنی اچھی نیت سے اس نے جمعے کی نماز پڑھی ہو, تو اس کے وہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ کے جو وہ ہیں گناہ معاف ہو جاتے. پھر ہم سورہ کہف کا پڑھنا وہ ہے کہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے گنے تک کہ لائٹننگ اینڈ گناہوں سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عرفات کا روزہ, عرفات جو ہم ماشاء اللہ بھی عرفات گزری, یوم العرفہ, کہ ایک آگے کا سال اور ایک پیچھے کے سال گناہ معاف ہو جاتے. پھر ہم دیکھتے ہیں صبح اور شام کے اذکار میں جو ہم چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بارے میں ہم نے کیا فضیلے پڑھتے ہیں کہ 10 گناہ جڑتے ہیں, 10 نیکیاں آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سے بنی اسماعیل سے 10 غلام آزاد کرنے کا عذاب. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہمارے ایکٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتائیں کہ ہم کریں گے, اس سے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ خود بخود آٹومیٹکلی آٹو پائلٹ پہ ریز ہو جائیں گے. لیکن ہم نے جو کانشیس ایفرٹ کرنی ہے وہ ان کبائر گناہ سے بچنے کی کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہتے ہیں نا آٹومیٹک آٹو ریز ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کرتے رہے گا اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی تسبیحات, اذکار اور مائنڈ لیس ایفرٹس کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے ان کبائر سے ہوگا. لیکن مین ہمارا جو یہاں پہ ٹیچنگ دی جا رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ سوائے پہلے کبائر جو کہ حقوق اللہ سے متعلق, باقی آپ سارے دیکھ لیں سب حقوق العباد ہے. کون سا اس میں حقوق اللہ کا ہے؟ کسی کو قتل کرنا حقوق العباد, کسی کا مال کھانا حقوق العباد, کسی عورت پہ کیا کرنا بہتان لگانا حقوق العباد. باقی تو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو کبائر گناہ کا ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہی ہے, اگر سب دیکھ لیں تو ایک معاشرے کی ریفارمنگ ہی تو ہو رہی ہے نا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم مجھ سے بچو گے تو بس پھر میرے اوپر چھوڑ دو, میں تمہارے سارے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کو میں معاف کر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر, اچھا اس میں پھر زنا بھی آ جائے گا کیونکہ زنا میں بھی کیا ہے کہ وہ حد لگ جاتی ہے نا, تو پھر زنا بھی کبائر میں آتا ہے. اچھا ولا تتمنوا, اور تم کیا نہیں کرو, تم تمنا نہ کرو, ما فضل اللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل, بھی بعضکم علی بعض, تم آپس میں بعض سے. مطلب یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو اور تم اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم بعض میں سے بعض کو بزرگی دی ہے. مطلب تم آپس میں ایک دوسرے سے جیلسی مت کرو. مرد عورتوں پہ جیلسی نہ کریں, جو عورت ہے مرد پہ نہ کرے, حیض والی جو ہے وہ نا حیض والی کو نہ کرے, بچے والی جو ہے وہ نا بچے والی پہ نہ کرے. مطلب آپس میں ایک دوسرے پہ جیلسی نہ کرو. اور مطلب یہ انوائی کرنے کو, یہ جیلسی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا, کیونکہ اس کا کانٹیکٹ جو تھا اس آیت کا وہ یہی آیت تھی جو ہم نے سورہ آل عمران کے آخر میں پڑھی تھی نا, کہ جو حضرت ام سلمہ فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو ہے مردوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور ان پہ فرض کر دیا ہے اور ان کا بہترین اجر ہے, ہم عورتوں کو جہاد فرض نہیں ہے. تو پھر اور اسی طرح مردوں کو جو ہے 2 حصہ دیا ہے میراث کو, اور ہم عورتوں کو نہیں دیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو آیت آئی تھی آل عمران کی کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی, کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرے گا چاہے وہ مرد یا عورت ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ ہی کسی پہ فضل دیتا ہے تو اس کا فضل ہوتا ہے اس پہ جیلسی کرنا, اس پہ حسد کرنے سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ اس خاص بندے پہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. جس طرح جو مشرکین یا جس طرح یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رش کرتے تھے, ضد اور بغض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں یشاء من عبادی, اللہ تعالیٰ جس بندے پہ اپنا فضل کرنا چاہے تو اس پہ فضل کرتا ہے. اس پہ جیلسی یا حسد کرنا کو ہمیں منع کیا گیا. اسی لیے سورہ فلق کی جو لاسٹ والی آیت ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کو کیوں ہمیں بولا گیا کہ حسد کرنے والے کی حسد سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. صرف 2 کنڈیشنز ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے جس میں حسد کرنے کی اجازت ہے. باقی اگر کسی کی گاڑی ہو, بچہ ہو, اچھی بیوی ہو, نیک اولاد ہو, یا اس کی صحت ہو, اس پہ ہمیں سب میں منع کیا گیا, بہت برا عمل سمجھا گیا کسی نعمت والے کی نعمت پر حسد کرنا. صرف 2 باتوں پہ حسد کرنے کی گنجائش ہے, کسی کو علم, کسی کو پتہ ہے. اگر کوئی ایمان پہ سبقت لے جائے, ایمان والا زیادہ ہو تو اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کمپیٹ. اس کے ایمان پہ سبقت کرے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا نالج دی ہے, اس پہ آپ بالکل حسد, بالکل. اور سیکنڈ, اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, بالکل
دیکھیں وہی تقوی والی بات آ گئی نا کہ ہم نے جو کل بات پڑھی تھی کہ لونڈی اور ایک آزاد پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نظر میں فرق نہیں ہے. تم میں جو آنریبل ہیں وہ لوگ ہیں جو تقوی ہیں. تو یہاں پہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل دیا, اپنی گاڑی دی ہے, اپنا سب مال و متا دیا, تو تم حسد نہیں کرو. صرف 2 لوگوں پہ رش کرنے کی اجازت ہے, وہ شخص جس کو دین کا علم ہے اور وہ دین کا علم یوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے کہ اس نے اس کو مال دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس مال کو یوز کر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک بڑی ہی عمدہ ایک حدیث ہے, میں اسے مفہوم بتاؤں گی, مجھے رائٹ نہیں ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ سبحان اللہ صحابہ اکرام کی سوچ کیا ہوتی تھی. تو ایک صحابہ اکرام ان میں سے جو غریب صحابہ تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا اللہ ہم غریب ہیں, نہ تو ہمارے پاس مال ہے کہ ہم خرچ کر سکیں, کہ ثواب کا حاصل کر سکیں, نہ ہمارے پاس سواری ہے کہ ہم سوار کر کے جنت میں چلے جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تسبیح فاطمہ بتائی کہ تم رات کو سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ جو ہے وہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو, تو وہ تمہارے لیے کفایت کر جائے گی. تو پتہ چلا کہ وہ صحابہ اکرام کو جو گروہ تھا پھر آ گیا کہ یا رسول اللہ اب تو یہ مالدار لوگ بھی پڑھنے لگے, اب ہمارے پاس کیا رہ گیا. تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو توفیق دے دے, مطلب یہ والی بات ہے کہ وہ شخص کی اللہ تعالیٰ نے پسندیدگی ظاہر کی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا, متا بھی دیا, اور وہ دنیا میں نہیں رہ گیا, وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے. تو اس پہ جائز ہے کہ آپ اس کے لیے حسد کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ کے. اور کیا حسد کر سکتے ہیں, کاش اللہ تعالیٰ یہ مال میرے پاس بھی ہوتا تو میں آپ کی راہ میں خرچ. یہ نہیں کہ کاش یہ مال ہوتا تو میں دنیا میں گاڑیاں لے رہا ہوتا یا وہ کر رہا ہوتا. تو وہی بات رشک, اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کانٹیکٹ, یہ جو نیکسٹ فریگمنٹ ہے میں اس کو اسکپ کروں گی اور میں یہ والا بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے وَاسْأَلُ اللَّهُ مِن فَضْلِ, اسی لیے کیا کرو, اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو. گاڑی دیکھ رہے ہو نا, ایک اچھی گاڑی یا ایک اچھا گھر, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مانگو. کیا ہم کیا کہتے ہیں, اللہم انی اسألک فضلک العظیم, اللہ تعالیٰ میں آپ کے فضل عظیم سے اس بات کی سوال کرتا ہوں, یہ گاڑی, یہ گھر, یہ بنگلہ, یہ اچھی اولاد, یہ اچھا پروفیشن, یہ اچھی صحت, میں آپ کے فضل سے, آپ کے فضل میں کسی کی کمی نہیں ہے, میں آپ سے مانگتا ہوں, یہ آپ مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم کر رہے ہو, جو بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. اب جو اوپر والی فریگمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا ونساء نصیب مما اکتسبوا, وہی والی بات ہے, مرد جو کمائے گا, جو وہ کمائے گا وہ اس کے لیے ہے, جو عورت کمائے گی وہ اس کے لیے ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ مرد اگر کمائے گا تو اس کو 2 ملے گا اور عورت جو کمائے گی اس کو 2, کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ مردوں کے لیے اگر 2 حصہ ہے ویراث میں, کیونکہ کوشچن یہ آیا تھا کہ اگر مردوں کے لیے 2 حصہ ہے ویراث کا تو کیا ان کو اجر بھی 2 ملے گا, اور عورت کے لیے اگر 1 حصہ, آدھا حصہ یا 1/4 ہے, تو کیا ان کا جو ثواب یا جو ان کی کمائی ہوگی. کیونکہ کمائی کا کانٹیکس جو قرآن کے کانٹیکس میں وہ یہ کہ ابھی جو ہم کما رہے ہیں اس کی جو اجرت کمپنسیشن قیامت میں ملے, اسی لیے قرآن وکیبلری یوز کرتا ہے کسبو کی نا. تو یہ سوال اٹھا, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے نہیں, جو تم کماؤ گے مردوں کے لیے وہی ہے اور عورت جو کمائے گی اس کے لیے وہی ہے. اصل بات کیا ہے کہ تمہارے اندر کتنا تقویٰ ہے, تم کتنا کماتے ہو. اسی لیے ہم تسبیحات میں پڑھتے ہیں, جس نے جو تسبیح پڑھ لی, اگر اس نے 10 پڑھی تو 10 کا ثواب, یا جس نے اسی 100 پڑھی تو 100 کا ثواب. جتنا تم ایفرٹ کرو گے تمہیں اتنا ملے گا. یہ نہیں کہ مرد کو زیادہ مل رہا ہے اور عورت کو کم مل رہا ہے. تو یہ بات یہاں پہ کی گئی. اب یہاں پہ ہم انشاءاللہ میں نیکسٹ آیت کو انشاءاللہ نیکسٹ طرح کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک. ہمیں وہ حدیث میں کیا انہوں نے کہا تھا, رات کو کیا 33 دفعہ سبحان اللہ, تسبیح فاطمہ کے نام سے ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں, 33 ٹائمز سبحان اللہ, 33 ٹائمز الحمدللہ, 34 ٹائمز. اچھا نماز کے بعد پڑھتے ہیں جی جس کو تسبیح فاطمہ, کیونکہ اس کے بارے میں آپ کو حدیث پتہ ہے نا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں کہ یار مطلب ان سے کہنے لگیں کہ میں بہت تھک جاتی ہوں اور مجھ سے کام نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے ان کے اور مصروف ہوں گی, تو بہرحال وہ آئیں کہ میں تھک جاتی ہوں, تو آپ کے پاس مطلب ایک غلاموں کا وہ آیا تھا نا, لانڈیوں کا, تو آپ مجھے غلام دے دیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا کہ وہ غلام نہ لیں. انہوں نے بولا کہ تم جو ہو یہ تسبیح جو ہے ہر نماز کے بعد اور سونے کے بعد پڑھا کرو, اس سے تمہاری تھکن
دور ہو جائے گی. تو یہ اس کو اسی لیے اس کو جو ہے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. یہ تو ہمیں فوراً پڑھنی چاہیے, بہت تھکن ہوتی ہے, بہت پتہ زیادہ ہے اس کے بارے میں میں ایک سن رہی تھی, میں نہیں کر رہی, ایک انفیکٹ ایک ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی, تو وہ سعودیہ میں تھی جب میں ریزیڈنسی کری تھی, شاید عواطف بھی بتا سکتی تھی, ہمارا ایک انٹرنسٹ ہوتا تھا, وہ فٹیگ کی ٹریٹمنٹ جو تھا نا, وہ جو بھی نارمل میڈیکلی بتاتا, اس کے بعد وہ سب لوگوں کو کہتا تھا تسبیح فاطمہ پڑھو, کیونکہ تسبیح فاطمہ کا یہی تھا علاج کہ وہ حضرت فاطمہ آئی تھی شکایت سے کہ میں تھک جاتی ہوں, مجھ سے کام نہیں ہوتا. اب ظاہر سی بات ہے ان کے ایک عورت کے ساتھ پریگنینسی اور آئرن ڈیفیشنسی نا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو آئیں تو کہ آپ, اور وہ آئیں کس لیے تھی کہ آپ مجھے غلام دے دیجیے, کیونکہ آپ کے پاس وہ آئے ہیں سارے, تو آپ مجھے غلام دے دیں تاکہ میری خدمت کے لیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کیا میں تمہیں ایک اچھی بہتری, میں صرف مفہوم بتا رہی ہوں, انشاءاللہ مجھے ملے گی تو میں شیئر کروں گی. تو اس میں پھر آپ نے یہ طریقہ بتایا تھا. سیما ایک میں نے بات کہنی تھی, جو حسد اور رشک کرنے میں جو مجھے سمجھ ہے کہ حسد وہ ہوتا ہے کہ جو آپ دوسرے کی چیز پہ نظر کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس سے چھن جائے, اس کو کیوں ملی, ہاں, اور مجھے کیوں نہیں ملی, کیوں ملی. اور اس کے بعد ہوتی ہے, دیکھیں رشک اور حسد میں جسے ہم جیلس اینڈ انویس ہے نا, سوری میں بات کاٹی ہوں, اس میں یہ ہوتا ہے رش تو یہ ہوتی ہے کہ بگننگ سٹیج ہوتی ہے کہ یار کاش میرے پاس بھی ہوتا. پھر سیکنڈ سٹیج آتی ہے کہ اس کو کیوں ملا, اور کیوں ملا پہ رکتی نہیں ہے سوچ, اس سے چھن جائے اس کے پاس چلیے, تو وہ ہو جاتے انویس, وہ ہو جاتے حسد. تو جب ہم کسی کے لیے مانگتے, جو انسان جس کے پاس علم زیادہ ہو یا, تو اس پہ ہم رش کرتے ہیں نا, حسد تو نہیں کرتے. حسد تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن نہیں مطلب ہے کہ آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, رائٹ کی وکیبلری. تو ہم جب اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو رش کر حسد کا نعم البدل ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, تو چلیں ہم بعض لوگ تو اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کیوں ملا, اور پھر اس کی اس نعمت کو چھیننے کی تو خواہش کرتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں اس پہ. او مائی گاڈ, جادو کروا دیتے ہیں کہ اس کی چیز اس سے چھن جائے. بہت اچھی بات وہ کہہ رہی تھی نا ڈاکٹر مہاجرین نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا, وہ اپنا ایکسپیرینس بتائی تھی. ڈاکٹر مہاجرین آپ ہیں یہاں پہ؟ وہ یہی بتا رہی تھی کہ جب وہ تھی تو لوگ جو تھے, جو جہاں پہ وہ بیک ہوم کر رہی تھی پریکٹس, وہ کسی عرب کنٹری میں, تو لوگ اپنے بال چھپاتے تھے اور پاؤں چھپاتے تھے کہ لوگ ان کے بال نہ لے لیں, وہ نہ لے لیں, تاکہ اس پہ جادو نہ کر دیں نا, ان چیزوں پہ ہوتا ہے. تو یہ بہت پریویلنٹ ہے ہمارے اپنے معاشرے میں بھی, کہ لوگ جادو کر کے نا ان کی جو نعمتیں اور جو فضل اللہ تعالیٰ نے دیا ہم سے وہ چھن جائیں. چلیں ہم انشاءاللہ پہلے دعا کر لیتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ بات کریں. اپنا اسکرین یہاں پہ آج ہماری دعا کون کر؟ شادیہ آپ نے کرنی ہے؟ میں کرا رہی ہوں جی. شادیہ آج ہماری, یہ میں شیئر کو سٹاپ کروں تاکہ آپ دعا کو تو پوسٹ کریں. ہاں آپ لوگوں کو دعا کا اسکرین نظر آ رہا ہے میرا؟ ہاں جی آ رہا جی ہے. جی نظر آ رہا ہے. اوکے جی, السلام علیکم. یہ نمبر 7 پڑھنی ہے سائمہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے, آنکھ کی برائی سے, زبان کی برائی سے, دل کی برائی سے, اور مادہ منویہ کی برائی سے. آمین. آمین. یہ مادہ منویہ کیا ہے؟ یا میں بھی یہی پوچھنا, اس کا مطلب میں نے دیکھا تھا جو تو سیمن کا مطلب ہے اس کا. سیمن کی برائی سے, یعنی کہ آپ جگہ جگہ اس طرح کے سیمن لوگوں کے پھیلاتے نہ پھریں. ایک تو اس میں آ گئی کہ اس طرح کی زنا والے کام نہ کریں. دوسری بات ہے کہ آپ کی جو اولاد بھی آئے تو نیک کھائے, کیونکہ سیمن سے اولاد آتی ہے نا, تو اس کے بہت براڈ معنی میں ہو گئے. تو منی کا مطلب, منی کہتے ہیں سیمن کو, تو اس ڈراپلٹس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس سے جو شر پھیلتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بچائے.
تو زنا ہو گیا, اس سے اگر بری اولاد پھیل رہی ہے, ناجائز اولاد آ رہی ہے یا اس طرح کی چیزیں, ان سب سے اللہ تعالیٰ جو ہے بچائے. اور does it mean masturbation as well for males? اس سے اگر شر پھیل رہا ہے تو میں اس کانٹیکس میں تو نہیں جاؤں گی. ہر وہ چیز جو کہ منی کے شر جو ہوتا ہے, اس میں پھر لوگوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو کنجنائٹل ایبنارمیلٹی سیمن کے تھرو آتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے نا, ساری شر سے ساری آ جاتی ہیں براڈر کانٹیکس میں, جو بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس کی ڈفرینٹ آ رہا ہے. دعا شروع کروں؟ جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں, ہمارے تمام گناہوں سے ہمیں معافی عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے اندر سے حرص و لالچ کو دور کر دے. اور یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما. اور یا اللہ تو نے جتنی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں, چاہے بن مانگے بے شمار نعمتیں عطا کی, مانگنے سے بھی, یا اللہ ہمیں شکر گزار بنا. اور جو کچھ تو نے نہیں دیا, جو کہ میں کہتی ہوں ہارڈلی اینی تھنگ, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن پھر بھی اگر جو کچھ نہیں دیا, اللہ ہمیں اس پہ صبر عطا فرما, ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا. اور یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے. یا اللہ ہمیں شیطان کے بہکاووں سے بچا, ہمیں غرور و تکبر سے بچا, اسپیشلی ہر قسم کی غرور تکبر سے, دولت کے, شہرت کے, اور بالخصوص ایمان کے تکبر سے بچا. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے پر نور کر دے. ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما, بری صحبت سے بچا اور ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو اس بیماری سے شفا عطا فرما, اسپیشلی اس کووڈ-19 کی سچویشن سے ہمیں مکمل طور پر آزادی عطا فرما. اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما. یا اللہ ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا بنا. اور یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کا مفید علم عطا فرما. جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کا, یا اللہ ہمیں اس کو صحیح طور پہ سمجھنے, عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اور بالخصوص سائمہ کو اس کے حوالے سے بہت اجر عطا فرما. یا اللہ ہماری جو بھی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں دین کے راستے میں, یا اللہ ان کو قبول فرما. اور یا اللہ ہمیں ناگہانی آفتوں سے بچا. اور یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں, یا اللہ ہمیں ایسی ناگہانی آفتوں سے بچا. اور یا اللہ ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ تو رحیم ہے, تو معاف کرتا ہے, تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, بس تو ہمیں معاف کر دے. اور یا حکمت والے, اے حکمت والے, یا اللہ ہمیں حکمت عطا فرما. اور یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر, خاتمہ بالایمان فرما. آمین ثم آمین. جزاک اللہ, بہت اچھی دعا کروائی ساتھیہ. آمین, جزاک اللہ. الحمدللہ. بہت شکریہ. آمین ثم آمین. اللہ قبول کرے ہم سب کی دعائیں, اور بڑی پیاری دعا, بڑی سکسینٹ اور بڑی ٹو دا پوائنٹ, ماشاء اللہ. بہت شکریہ. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین آمین. تو سائمہ میرا خیال ہے
سائمہ میں کب گئی؟ ہاں ہاں تو ہنا پتہ نہیں ہنا بول ہی نہیں رہی. ہنا غائب چلی گئی. اچھا یہ کون سی ہے؟ ہماری پرانی ہے نا؟ ہاں جی بالکل جی. وہ شائمہ کے آنے کا ویٹ کریں کیونکہ اس نے زبیدہ کا جواب دینا نا. سوال کیا تھا؟ میں چیک کر رہی تھی کہ سائمہ گئی تو نہیں ہے، تو مجھے ان کا وہ نظر آ رہا ہے. That's why I'm waiting. اور اگر کوئی اور زبیدہ آپ کا سوال کیا تھا؟ وہ مڑا وہی سوال نا کہ یہ اسلام میں مسٹریس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کی کوئی یعنی سمجھ نہیں آتی کہ آن ون ہینڈ نکاح کرنا ضروری ہے اور پھر دوسرے طرف یہ کیا چکر ہے. یعنی نہیں مسٹریس کو تو آپ نکاح کے بغیر رکھ سکتے ہیں نا، وہ آپ کی دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے. نہیں پتہ کیا اس نے with the context of the times بتایا تھا نا زبیدہ. بالکل. It was the order for the time. So Quran came at a certain period of time, and for that period of time there were no rules for keeping mistresses or concubines or whatever. تو اس نے کہا کہ اس زمانے کے لیے قرآن laid down rules and principles for the women that you get as a war booty. تو آپ نے ان کو slaves بنانا ہے تو کیسے رکھنا ہے ان کو، slaves کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، women slaves کے ساتھ کیا کرنا ہے، men slaves کے ساتھ کیا کرنا ہے. It was not an order کہ یہ ضروری آپ نے رکھنی ہے کہ لازم رکھو چاہے سلیو ملے نہ ملے، وار بوٹی ہو نہ ہو، وار ہو نہ ہو، سلیو بنا لو تم اپنی. ایسا والا کوئی سسٹم نہیں تھا. It was more for that time when there was unprincipled وہ slaves رکھتے تھے اور ان کو آگے سے آگے ٹریڈ کرتے تھے، ایک women slaves کو بہت badly ٹریٹ کرتے تھے. تو اس کے لیے اس کے کانٹیکس میں تھا. تو ان کے لیے پھر رولز آ گئے تھے نا. ایک تو یہ ہے کہ آپ آزاد کر دیں اگر آپ کر سکتے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ وہ اگر اس کا ہے ہی نہیں کوئی، if she can't go anywhere، تو وہ پھر آپ کی دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، ظاہر ہے وہ کیونکہ آپ کی پوزیشن میں آ گئی ہے. تو آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ آپ نکاح کریں یا نہ کریں، شی از یور مسٹریس. ٹھیک ہے، اگر نکاح اس سے کریں تو ان میں سے بھی جو اچھی ہیں، نیک ہیں، ہاں مسلمان جو مطلب ان ایمان کو بھی مہر دے کے مطلب ہاں اور بالکل. اگر کسی کی وہ ہے تو ان کو اجازت سے لیں. مطلب ہے کہ جب میں نے وہ بتایا تھا نا جو کتاب تھی محمد بائی مارٹن لینگ، تو اس میں جب پہلے جو کچھ چیپٹرز ہیں ان میں تو صرف یہی بتایا گیا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، کہ اتنی مطلب ہے کہ اس زمانے میں برائیاں تھیں کہ ایون لوگ عورتیں چھاتی ننگی ہوتی تھی اور کعبہ کے ارد گرد وہ طواف کرتے تھے. مطلب ہے کہ women were like it was so common, nudity was so common. اور یہ مطلب ہے کہ عورتیں کوئی ایک ریڈ جیسی ریڈ کلر کی ٹاکی سی ہوتی ہے وہ ٹانگتی تھی کہ جن کے گھر یہ مطلب آدمی آ سکتے تھے اوپنلی جیسے ہوتا ہے نا. اور اس وقت اتنی مطلب ہے کہ یہ پھیلا ہوا تھا. تو جب ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ چیزیں بہت اس چیز کو کم کر رہی تھی، ریسٹرکٹ کر رہی تھی کہ یہ سارا کام جو ہو رہا ہے وہ مطلب پتہ نہیں کتنی وہاں کیا کیا ہو رہا تھا. تو اس چیز کو اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو یہ this is bringing it into control, into like something that was proper. تو زبیدہ کل میں یہی بات کر رہی تھی کہ اگر ہم اب کے کانٹیکٹ سے دیکھیں تو ہمیں عجیب لگتا ہے، مگر ہم جب اس وقت کے کانٹیکٹ سے دیکھیں تو وہ چیزیں ایکچولی بہتری کی طرف جا رہی تھی. صحیح، میں بالکل اٹ ڈز میک سینس. تو مجھے یہ بھی سمجھ ہے جیسے وہ قرآن پاک میں شراب نوشی کا پروگریسو حکم آیا تھا نا، تو دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. تو پھر تو ایک اور چیز بھی آتی ہے، یعنی ٹھیک ہے اٹ ڈز میک سینس کہ ہم نے اس معاشرے اور اس وقت کے ضروریات یا وقت کے تقاضے کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ بھی ایک میں نے بہت ڈیبیٹ دیکھا ہے کہ جیسے خواتین کا سر ڈھانپنا،
تو اس میں کچھ اسکول آف تھاٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حجاب لیتی ہیں خواتین تو اس کو وہ اس زمانے کی ضرورت تھی اور اس زمانے میں صرف امہات المومنین کو علیحدہ دکھانے کے لیے یہ حجاب کا حکم آیا تھا اور باقی عورتیں جو تھیں ان کے لیے حجاب کا حکم نہیں ہے. تو یہ کہ آپ اپنی زینت چھپاؤ مطلب اپنے آپ کو پروووکیٹیو اس میں نہ پیش کرو لوگوں کو, لیکن حجاب جو یعنی اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ فار سرٹن تھنگس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت کے ضرورت کے لیے آیا تھا, رائٹ, لیکن کچھ چیزوں میں ہم ابھی تک کنفیوز ہیں. بہت چیزوں میں کنفیوز ہیں. میں آج یہ سن رہی تھی گاندھی صاحب کا اسی معاملے میں لیکچر زبیدہ, یہ جو حجاب کا آپ کہہ رہے ہو جی, سورہ حجاب کی جو صورتیں ہیں بالکل, ہاں, تو وہ اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ بالکل جو آپ کہہ رہے ہو کہ رسول پاک کی جو امہات تھیں مطلب کہ گھر کی جو عورتیں تھیں ان کے لیے تو یہ آیا تھا ڈیفینیٹلی, تاکہ ان کی یہ ایک پہچان ہو اور ان کی عزت تھی چونکہ بہت زیادہ, تو وہ اس لیے وہ اس کے لیے. لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے جب اپنی زینت کو چھپانا ہے تو مطلب کہ یہ آپ سمجھداری سے اپنے کلچر کے حساب سے کرتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز جو ہے آپ کی جو ہے وہ آپ کی بال بھی تو آپ کی زینت ہی ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی زینت بن سکتے ہیں. اور آپ نے اپنی ظاہر ہے چیسٹ کو چھاتی کو چھپانا ہے اور اپنی باڈی کے کروز نہیں نظر آنے چاہیے. زینت تو عورت کی وہی ہوتی ہے نا جس میں کہ اس کی ہر چیز ریویل ہو رہی ہو, کہ دوسرا بندہ جو دیکھے اس کو پتہ چل رہا ہو اس کے خد و خال کا. ٹھیک, تو یہ تو اب آپ نے خود اسیس کرنا ہے نا. اب ہم لوگ کام کرتے ہیں جس طرح. اس میں ایک اور بات کہوں گی کہ اگر ان آیات کی اگر تفسیر سمجھنی ہو اور اگر ہمیں قرآن کی کانٹیکٹ سے نہیں آتی تو بہتر تو یہی ہے کہ ہمیں ان ایسا ہی سمجھنا چاہیے جیسا کہ ان کی صحیح تفسیر کی گئی ہے. تو اسپیشلی وہی میں کہتی ہوں ڈیٹنگ الٹرا ساؤنڈ والی بات, کہ جو پہلے کے مفسرین ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کلوزلی اٹیچ ہیں, تبع تابعین والے, ان کی تفاسیر زیادہ معنی رکھتی ہیں احکام کے اعتبار سے بنسبت یہ کہ جتنی دوری آتی چلی جائے فرام مین ٹائم سے. بالکل تو وہ جیسے آپ کے ابن کثیر ہو گئے, ابن تیمیہ ہو گئے, مجاہد, ابن حاتم, ان کی جو حدیث اور جو ان کی ایکسپلینیشنز ہیں وہ کیونکہ ٹائم تو ان کے کانٹیکس میں سمجھنا چاہیے. تو جب وہ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں ان کی آیات کا تو وہ زیادہ مؤثر ہیں اور زیادہ بہتر ہیں بنسبت کے ماڈرن ڈے کے کانٹیکس میں سمجھی جائے. پتہ ہے یہ ماڈرن ڈے کی جو کچھ انٹرپریٹیشنز ہیں مجھے اس سے اس لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ کرسچنز کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہو گئیں کہ مطلب ہے کہ ان کا جیسے کہ اب 2 عورتوں کی شادی کرنا, وہ بھی مطلب اب میں یہاں کینیڈا میں بچپن سے ہوں تو پہلے یہ اتنی بری چیزیں سمجھی جاتی تھی اب ان کا چرچ کراتا ہے, رائٹ. یہ اب آہستہ آہستہ وہ جیسے جیسے اکوموڈیٹ کرتے گئے نا تو وہ چیز اتنی بدل گئی ہے کہ ہم. لیکن اگر سعدیہ ایک اور بات جو پردے کی بات آتی ہے, اگر ہم صرف یہ بات دیکھتے ہیں کہ ام المومنین مومنات کے بارے میں یہ بات تھی, لیکن ہم کتنی احادیث پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ صحابیات تابع تابعین کا کس طرح کا رواج تھا, تو اس کے بعد بھی تو یہ چیز چلی نا, رائٹ, یہ بات آئی. تو پھر ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آج کا یہ زمانہ ہے کہ وہ نہیں کہتا. سائمہ وہ اس لیے پوچھ رہی تھیں کہ ہاؤ کم کے کچھ احکامات جو تھے جو ہم آج تک فالو کرتے ہیں جو اس زمانے کے کانٹیکس میں تھے, اور کچھ احکامات جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں نہیں اب وہ جہالت کے زمانے سے. یہ اس کے بعد اس کے کانٹیکس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ ہاؤ کم سلیوری کو ہم نے اب ابالش کر دیا ہے بیکاز ویسٹرن ورلڈ نے, وہ ورلڈ آرگنائزیشن نے بیسیکلی بین کر لیا ہے. ہاں, لیکن اگر وہی کل بات ہو رہی تھی مس ہوا ڈسکشن کہ اگر آج بھی اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے اور اسلامی شریعت چلتی ہے اور اسلامی حکومت آتی ہے اور اس میں یہ کلوز اگر آتا ہے تو سلیوری ہو سکتی اور سلیوری کو اسی کے حدود کے ساتھ رکھا جائے, لیکن
بات یہ تھی کہ اگر اس وقت کا کانٹیکٹ سمجھا جائے, کیونکہ سلیوری اس وقت اتنی پریویلنٹ تھی, اس کو فوراً نہیں ختم کیا, اس کو فوراً اس پہ کولڈ ٹرکی نہیں لگائی گئی, اس کو منظم بنا دیا گیا. یہ بات ہے نا, لیکن انکریج کیا گیا کہ اپنے غلاموں کو تم آزاد کرتے رہو. پریفر یہ ہے, پریفر کر دیا. دیکھیں کچھ چیز میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا لگانا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے کولڈ ٹرکی کیا. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو لگ رہا تھا کہ بہت معاشرتی بیماری پھیلے گی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً کولڈ ٹرکی کیا. اور کچھ میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے, لیکن چھوٹ کو بھی باؤنڈری کے اندر بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے کانٹیکس میں وہ بات ہو سکتی ہے, اللہ کہ آپ کی وہی سارے کنڈیشن پری کنڈیشن میٹ ہوں. جب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسلامی حکومت جب آتی ہے اور جب شادی شدہ عورتیں جو کہ پوزیشنز آتی ہیں, تو سب سے پہلی بات ہے کہ اگر وہ قیدی عورتیں کی گئی ہیں جن کے ہسبینڈ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی ہوں گے کہ نان مسلم ہسبینڈس ہیں, تو حکومت کے پاس 3 اختیار ہے. پہلی تو پریفرنس ہے کہ ان کو آزاد کر دے. ٹھیک ہے, پہلی تو حکومت کی یہ پریفر کیا جائے گا کہ حکومت آزاد کرے. سیکنڈ تھنگ ہے, اگر حکومت آزاد نہیں کر سکتی تو حکومت جو ہے ان کے مطلب بغیر دیے ہوئے آزاد کر دے. سیکنڈ ہے ان سے فدیہ لے اور پھر آزاد کرے. اور تھرڈ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بھی نہیں ہے تو تھرڈ یہ ہے جو سپاہی جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیے ہیں ان کے پوزیشن میں دیا جائے, اور ان کے پوزیشنز کے لیے یہ کرائٹیریا. پریفرنس تو بتا دی نا, ABC حالات, تو یہ والی بات. اور یہ حکومت فیصلہ کرے گی, یہ سپاہی نہیں کہے گا کہ میں نے اس عورت کو کیپچر کیا تھا تو میں رکھ لوں. اس کے کنڈیشن کرائٹیریا میٹ ہو رہے ہیں. تو مجھے جو سمجھ آیا وہ اس طرح کی, یعنی جیسے بہت بگڑا ہوا بچہ ہے اور آپ نے اس کو صحیح کرنا. بگڑا ہوا عیاش بچہ ہے زبیدہ, تو مطلب یہ کہ اس بچے کو آپ نے آہستہ آہستہ لائن پہ لانے کے لیے تھوڑا سا اسٹریک, تھوڑی سی لینینسی, اور پھر اس میں تھوڑے رولز ریگولیشنز رکھ دیے گئے تاکہ ہر چیز منظم طریقے سے اور ایک پراپر پروگرامنگ کے تھرو اس برائی کو ختم کیا جائے. ناؤ آئی گاٹ اٹ. کیونکہ دیکھیں جس معاشرے میں رہا جا رہا تھا نا, وہ تو ہر بڑے کے پاس 6 10 وہ تھے, وہ جنریشن سے یہ ایک قاعدہ چلا آ رہا تھا. ابھی ہم دیکھ لیں, ہم سے ایک چھوٹی سی رسم 3-4 جنریشن سے ہم سے وہ مٹتی نہیں ہے. ہم اتنا پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو پھر بھی نیاز و فاتحہ کرتے رہتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ ہمیں نہیں کرنی, کیونکہ ہماری امی کریں ابا کریں ہم اس کو کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اس بات کو ختم کرنے میں, تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو, جہاں پہ شرک ہو رہی تھی بات, وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کولڈ ٹرکی بنا دیا. ٹھیک ہے, جہاں پہ زنا کی بات تھی کہ زنا نہیں کرنی ہے وہاں پہ حد لگا دی, کولڈ کر دیا. لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھی کہ اتنی معاشرے میں برائی, وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تب میں بتائیں, اللہ تعالیٰ کو جہاں لگا کہ برائی نہیں پھیلے گی, برائی کو کنٹین کرنا چاہیے. اور یہ ذہنی, اب آپ کو بتا دیں کہ اب تم کوئی نوکری, ابھی ہم دیکھ لیں نا ہمارا حال, ہم کینیڈا میں آئے ہیں 4 نوکرانیوں کو چھوڑ کے, آپ ہماری حالت کیا ہوتی ہے. میں نے دیکھے ہیں کہ لوگوں کی ڈیورس ہو جاتی ہیں, لڑکیاں واپس جانا چاہتی ہوں, کہتی ہیں ہمیں کہاں لے آئے. صحیح بات ہے. میری ابھی کزن کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے, اس کی بیوی کہتی ہے میں تو باتھ روم نہیں صاف کروں گی. لٹرلی میرے کزن کے ساتھ ہو رہا ہے. بیوی کہتی ہے کہ میں یہاں کینیڈا نہیں رہوں گی, میری وہاں پہ 3 مالش کرنے والی آتی ہے, وہ اچھے گھر کی لڑکی تھی, کہتی ہے میں یہاں نہیں رہ سکتی, مجھے واپس بھیجو. یہ بات ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھے وہ معاشرہ جہاں پہ 10-12 لونڈیاں رہنی جاتی تھی اور وہاں پہ کہتے تم آزاد کر دو بغیر پیسے کے, وہ مائنڈ سیٹ کے, وہ آتے کیا اسلام کی طرف لوگ. وہاں پہ بولا گیا کہ اسلام کو لانے کے لیے تم رقیب القلب کے لیے پیسے دو, زکوٰۃ کے پیسے تم دے سکتے ہو ان لوگوں کو رجحان کرنے کے لیے نا, مائل کرنے کے لیے. تو کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے نرمی دکھائی, لیکن اس کو پولیسنگ کی اس کے لیے. تو ہم وہ مائنڈ سیٹ دیکھیں نا. صحیح. مطلب کہ اس کو جس طرح سے عام پبلک دیکھتی ہے نا, وہ صرف اتنا پڑھ کے نا, وہ ایک آیت کو پڑھ کے, ہاں بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں اور وہ الزام آپ کو دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے ریلیجن میں تو ایسے ہوتا ہے. بالکل وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے آگے پیچھے سارا کچھ کیا ہے. اچھا, اور آپ یہ بھی دیکھیں, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم ابھی جو بلیکس کا ہم دیکھتے ہیں سلیوری ڈے, وہاں پہ کیسے ٹریٹ کیا جاتا تھا سلیوز. وہاں تو اتنا برا کیا گیا تھا کہ فیملیز کو علیحدہ کر کے
ان کے اتنے بچے مطلب 7 بچے ہوتے تھے, وہ بھی مطلب ان کا بھی کوئی رائٹس نہیں. انگریزوں نے کیسے ٹریٹ کیا؟ اچھا ایک بات, بلیک سے آپ نے ایبوریجنل کے ساتھ کیا حال کیا؟ بالکل بالکل ریزیڈینشیل ہاؤسز میں کر دیا, وہاں پہ کیا کہا؟ تو اسلام نے 1400 ڈیز میں, ہم کہہ رہے ہیں ابھی کے بعد نا, دیکھیں ابھی ابالش کیا گیا, اسلام کی وجہ سے نہیں کیا گیا, ابھی کیا گیا فار دا بلیکس اینڈ فار ایبوریجنلس کے بعد یہ سول لاز آئے ہیں. ورنہ تو اسلامی سلطنت میں آپ دیکھ لیجئے, بعد میں بھی آپ لوگ اردوگل دیکھ رہے ہیں, اردوگل میں کوئی آپ کو غلام دکھ رہے ہیں؟ نہیں. آفٹر 1200 ایئرز آئی عثمانی سلطنت, وہاں پہ اتنا پریویلنٹ غلام نہیں تھے, مگر جب ہو چکی تھی. یہ جو لاز, سول لاز آئے ہیں, ہمارے بچے آنکھ کھول رہے ہیں آفٹر دا بلیک سلیوز, آفٹر ایبوریجنلز. اور یہ عثمانی سلطنت بھی اس وقت خراب جب وہ عیاشی میں پڑ گئے تھے دوبارہ سے, ڈاؤن فال آیا ہے. اور وہ بھی عثمانی سلطنت کا لاسٹ کنگ ہے, وہ 1940s میں تو گیا, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. لارنس آف اریبیا میں آپ کو ساری کہانی. بہرحال کہنے والی یہ بات ہے کہ جو اسلام کے رول جو 1400 سے وہ نیکسٹ 500 ایئرس تک کے سب غلام آزاد ہو گئے تھے. وہ تو نیا کلچر جب 1800 سے دوبارہ بلیکس کو جب وہ لوگ لے کر آئے, اور ایبوریجنل کا ارلی 1900s کا تب یہ آیا, تب آپ کی سول لاز آئے ہیں, ورنہ تو یہ تو کب کے بیچ میں ایرات میں ختم ہو چکے تھے سارے یہ لاز. ہمارے بچے کیونکہ اب یہ دیکھ رہے ہیں تو ہم سے اس کانٹیکس میں سوال کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ یہ سلیوری وائٹس کے ساتھ آئی نا, وائٹ کرسچنز کے ساتھ آئی, یہ مسلم سلیوری نہیں آئی. اس سلیوری کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا نہیں خیال. بالکل نہیں, اس کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے, کیونکہ اور انہوں نے مطلب ہے کہ اتنی بری طرح کچھ, بس میں نے دیکھی ہیں تصویریں اس زمانے کی بھی, کہ جس طرح ان کو لے کے آئے تھے اور جو ان کا حال کرتے تھے, اور جو مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. تو وہ تو مطلب ہے کہ سو ایکسٹریم, اور ابھی تک ان کی میں ہے کہ شاید یہ ایک ضرورت تھی, مطلب ہے کہ they were using them. آپ کو پتا ہے کہ گریز انیٹمی کی اگر آپ پڑھیں نا, ولیم گرے نے جب بک لکھی تھی, اور جس طرح اس نے انیٹمی کو ساری کو ایکسپلور کیا تھا, اس نے یہ سلیوز مار کے ہی تو ان کی انیٹمی ساری اس نے کی. بہت اچھی کتاب ہے, روٹس, وہ پڑھیں, اس کے اندر The thing is, ڈاکٹر آمنہ, ہم کسی کو بلیم کر کے اپنی غلطیوں کو صحیح تو نہیں کر سکتے. What we can control is only ourselves. تو خود کے لیے سلیو نہ رکھیں, اور جو اپنے دائیں ہاتھ کے نوکر ہی ہوتے ہیں, like domestic servants, just treat them well. وہ تو ہر ایک کے پاس پاکستان میں ہوتے ہیں نا, یہاں پہ بھی ہوتے ہیں, ہمارے انڈر تو ہوتی ہیں, ہماری نرسز ہوتی ہیں, ہمارے اسٹاف ہوتے ہیں. Do we treat them well? Like at least ہم جن کو کر سکتے ہیں, the things that are in our control, at least we should control that. ہم کسی کو نہیں جج کر سکتے who did what اور نہیں تو کیا. بالکل, what's gone is gone, اب تو ہے ہی نہیں ہمارے لیے. بالکل, اور اللہ نہ کرے کہ وہ وقت کبھی واپس آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خود کو فیئرلی لوگوں کو ٹریٹ کرنے کی توفیق دے. اوکے جی, تھینک یو, جزاک اللہ. ڈاکٹر زوبی, آپ کو کچھ کلیریفیکیشن ہوئی؟ جزاک اللہ, بہت شکریہ. بالکل صحیح بات. اور جو سب سے زیادہ اچھی بات لگی کہ واقعی آپ کی اس بات میں ہے بات کہ مطلب ہمیں جو پرانے لوگوں کی تفسیر ہے اس پہ زیادہ وہ کرنا چاہیے. ہمیں ماڈرن اس میں بھی اپنی آئیز, لائک وی آر ایکسیپٹیبل, اینڈ ہماری جو نظریات ہیں اس کو کھلا رکھیں, لیکن ہر چیز کو جج کرنا چاہیے. بالکل. اور پتہ ہے ڈاکٹر زوبی, وہی والی دو باتوں کی ریویژن ہی میں کروں گی, کہ ایک یہ کہ ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائے اور اسی کی اتباع کرائے, اور جھوٹ کو جھوٹ دکھا کے اس سے اجتناب کرا لے. کیونکہ نا دوسری بات یہ, جو ماڈرن ڈے ایرا آپ سمجھ لیجیے پاسٹ 40-50 ایئرس, کیونکہ ہم سائنس پڑھنے لگے نا, تو سائنس میں ہمیں ریزنز نظر آتے نا, تو ہم ایون اسلام کی باتوں میں بھی ریزنز ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمیں فوراً پتہ چل جائے. تو کچھ تو بہت واضح حکمت ہوتی ہیں, کچھ واضح حکمت نہیں ہوتی, تو ہم واضح حکمت کو قبول نہیں کر پاتے آج کے سینس میں. ان آرڈر ٹو capture that audience who want reasoning, especially new generations, so جو new ہمارے مفسرین یا new mind آیا ہے, in order to capture that crowd they have to come up with some sort of an explanation.
تو وہ بات جو ہے وہ کھا جاتے ہیں پرانی باتوں پہ. صحیح بات. کچھ کے تو ریزن سمجھ میں آتے ہیں, جیسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا, جیسے اسٹڈیز آ رہی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جی نو ڈاؤٹ اپوپٹوسس کرتی ہے, اینٹی کینسر, اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے. تو بات آ رہی ہاں اب اللہ تعالیٰ نے منڈے اینڈ تھرسڈیز کے کیوں روزے رکھے ہیں, اب وہ فائدہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں ہر مہینے میں ہم ہر ہفتے کھاتے ہیں, لیکن منڈے تھرسڈے کے فاسٹ کی کیا اہمیت ہے اب سمجھ آ رہی ہے آن دا بیس. اب ہم نے ایکسپلین کر لیا, ٹھیک ہے. نماز میں جی وہ میڈیٹیشن ہوتی ہے, ہم نے اس کو یوگا سے ملا کے ہم وہ جو تھاٹس ہیں ماڈرن ڈے ٹیکنالوجی کے ساتھ نیو ریسرچ کو بنانا, وہ اس لیے ہے کہ نئے مائنڈ سیٹ کو کیپچر کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو پہلی بات ہے وہ کیا ہے, سمعنا و اطعنا. بعد میں ریزننگ آئی تو آئی ڈز ناٹ میٹر فار اس, لیکن کیونکہ نئے مائنڈ سیٹ کو کیپچر کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے ریزن ڈھونڈتے ہیں. سو جو نئے مفسرین آ رہے ہیں وہ نئے مائنڈ سیٹ کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں. تو اس سینس میں کچھ مفسر پرانی جو شروع کی ڈیٹڈ الٹرا ساؤنڈز والی مفسرین ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. میرا یہ اوپینین ہے. تو میں اس کا No, I agree with you. I actually agree with you. انشاءاللہ یہ جب آیات یہ والی بھی آئیں گی تو ان کو ہمارے ذرا مطلب کہ ہم مطلب کہ سکسیسیولی ہر ہمارے جو کویسچنس ہیں وہ قرآن میں آتے جائیں گے اور ان کو تفسیر کے ساتھ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ہیلو مس. ہیلو ہائی. بہت زیادہ اس وقت ہائپر ہوئے ہیں ہم. ہاں ان کو اوکے سائمہ اللہ حافظ. اللہ حافظ. آمنہ اللہ حافظ. اللہ حافظ.